السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، آج ناولس پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے من بادشاہ بن باشما کامل ہستم، ٹھیک ہے، اور لارب حنیف نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کی ایپیسوڈ ہے، تو اس کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ مزید اس کی ایپیسوڈ پڑھیں گے، اور مزید ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ میرے چینل پر کمپلیٹ ناول بھی ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں اب پڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ آشیانہ چودھری وجاہت علی ہے۔ یہ پرانی طرز پر بنی ایک بڑی اور شاندار حویلی تھی جہاں ان کے دو بیٹے چودھری فرید علی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اور چودھری قمر علی اپنے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں۔ گھر کے سب بڑوں کو تو فجر کے ساتھ ہی صبح ہو جاتی ہے، مگر چھوٹی عوام میں سے بس ایک عنایا ہی تھی جو بغیر کسی کے کہے فجر کے وقت اٹھتی تھی۔ دراز کا شفاف نکھرا سفید چہرہ، جس پر خوبصورت آنکھیں اسے اور بھی ممتاز بنا دیتی تھیں، جو اس وقت طویل برآمدے کو عبور کر کے ایک طرف بنے باورچی خانے میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اتنے میں حسان پیچھے سے نمودار ہوا۔ نایا، میرے لیے بھی 1 کپ چائے بنا دینا، ہمیشہ کی طرح اسے چڑھانے کے لیے بآواز بلند کہا۔ کیوں، پبلک سروس کھول رکھی ہے میں نے؟ ہاں، اس نے تبکا چہرہ اس کی طرف موڑ کر کہا۔ اس نے سفید کھلے سے ٹراؤزر کے اوپر ہلکے گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی قدرے ڈھیلی قمیض پہن رکھی تھی اور اوپر اسی کے ساتھ کے پرنٹڈ خوبصورت بڑے دوپٹے کا سادہ سکارف بنا رکھا تھا۔ سکارف کے ہالے میں مقیم اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہر جگہ اس کا حلیہ تقریباً ایسا ہی ہوتا تھا، ہاں البتہ کہیں کوئی غیر محرم نہ ہوتا تو وہ دوپٹہ اتار بھی دیتی تھی۔ وہ جو تمہاری ایک عدد بہن ہے نا انجم صاحبہ، اس سے کہو کہ بنا دے، اور ہاں اسے کہنا کہ ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی لے آئے۔ وہ چائے کپ میں ڈال کر اسے ایک طرف کرتی نکل گئی۔ بدتمیز! حسان صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ حسان اچھے قد کا، خوش شکل، خوش مزاج، زندہ دل لڑکا تھا۔ انم، میرا بسکٹ دے دو، میں کہتی ہوں انم، مجھے دے دو واپس، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اتنے میں انجم، جو انم کے پیچھے بھاگتی آ رہی تھی، سیدھا جا کر نایا میں لگتی ہے اور کپ چھوٹ جاتا ہے۔ چائے تو بہتے دیکھ کر نایا کا صدمے سے پورا منہ کھل جاتا ہے۔ کر برا تو ہو برا، حسان اسے چڑھانے والے انداز میں کہہ کر سامنے سیٹ ہو کر کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ جاتا ہے۔ نایا نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کیا آفت نازل ہو گئی ہے تم لوگوں پر؟ اس نے جاہلانہ انداز میں کہا۔ یہ اتنی صبح کون یہ چیزیں کھاتا ہے بے وقوفو؟ اور انم، تم نے تو کبھی چین سے نہ بیٹھنے کی قسم کھا رکھی ہے نا؟ اب بلاؤ بانو کو۔ انایا اپنی انگلیاں انم کی بازو میں گاڑ دیتی۔ امی امی دیکھیں، نایا اپی نے اتنی زور سے مارا ہے۔ وہ بانو کو بلانے کی بجائے امی کے پاس بھاگ گئی تھی۔ امی کی چمچی! انم اور انجم 10ویں کلاس میں تھیں اور 2 مہینے تک ان کے امتحان ہونے والے تھے، جس کے لیے انجم کی تیاری تو اچھی خاصی تھی، مگر انم کی تیاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ سڑک کنارے بہت بڑا اور نہایت شاندار بنگلہ بڑی شان سے کھڑا تھا، جس کے باہر آسیہ بی بی کی تختی لگی ہوئی تھی۔ بنگلہ بالکل ماڈرن طرز پر بنا ہوا تھا، مگر اندر موجود آسیہ بی بی پرانی روایات کو لے کر چلنے والی تھی۔ اس خوبصورت گھر کے مین گیٹ کے کھلتے ہی سامنے پورچ کے دونوں طرف بڑا اور کھلا لان تھا، جس کو عبور کریں تو سامنے بڑے لاؤنج کا دروازہ کھلتا تھا، جس کے ایک طرف تالاب تھا، جس کے اوپر کافی اوپر سفید بازک کی چھت بنی ہوئی تھی، جس سے سورج کی روشنی چھن کر آتی تھی۔ تالاب میں موجود پانی کو نیلی ٹائلز کے فرش نے گہرا نیلا بنا دیا تھا۔ دوسری طرف چھوٹا باغیچہ تھا۔ زونائشہ لان میں ننگے پاؤں گھوم رہی تھی کہ اتنے میں مین گیٹ کے کھلتے ہی سیاہ BMW زن سے اندر داخل ہوتی ہے اور مرتضیٰ فرنٹ ڈور سے نکلتا ہے۔ نیلی جینس پر سفید ڈریس شرٹ پہنے، آستینے کونیوں تک موڑے، پاؤں میں جوگرز پہنے، جیل سے بال سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ دراز کر صاف رنگت نہایت خوبصورت نقوش کا مالک پی کیپ کو کچھ خاص پسند نہ کرنے والا مرد تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے ماوقت بولتی آنکھیں اسے جذاب نظر بنا دیتی تھیں۔ وہ اپنے خاندان کا اکلوتا جسم و چراغ تھا، پڑھائی کے ساتھ گھر اور بزنس کو بہترین انداز میں چلانا جانتا تھا۔
وہ اپنی عمر سے تھوڑا بڑا ہی لگتا تھا۔ عائشہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے، ارے چھوٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسکول نہیں جانا کیا؟ وہ پاس آتی ہے تو وہ اسے ساتھ لگا لیتا ہے۔ میرا چھوڑیں، اپنا بتائیں، یہ آپ تیار ہو کر کہاں گئے تھے؟ صبح صبح یوں نہیں جانا آپ نے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ پھر سے شروع ہو گئی، اور کتنی بار کہا ہے آپ کو کہ مجھے چھوٹی نہ کہا کریں، اور آپ کون سا کوئی اتنے بڑے ہیں، 30 کے تو ہیں آپ، وہ بھی BBA کے تیسرے سال میں۔ ویسے BBA کے تیسرے سال میں آپ نے 21 سال کا ہونا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ میں تو 2 سال کی چھٹی لے رہا ہوں میں۔ حالانکہ اپنی یونیورسٹی کے ٹاپر ہیں آپ۔ وہ 23 سال کے ہیں۔ اچھا، وہ نقل اتارنے والے انداز میں کہتی رہی، اور وہ مسکرا دیا۔ یہ سچ تھا کہ مرتضیٰ کی عمر بالکل زیادہ نہیں تھی، مگر اپنی ماں و بہن کے لیے وہ مضبوط سہارا تھا، سب کچھ تھا۔ کبھی کبھار ڈر اور گھٹن کے بڑھ جانے کے باعث نیند کے فرار ہو جانے کے علاوہ اس کی زندگی بہت متوازن تھی۔ اچھا میڈم، آپ سب ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب اندر چل لیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کھل کے مسکرا دی۔ دونوں ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ ڈبلن کی سڑک کے کنارے سست روی سے گردن اکڑا کر چل رہا تھا، چہرے پر بیزاری لیے آئی بروز گھیرے بے حد سنجیدہ چہرہ، جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو۔ وہ کالی جینس پر سفید ٹی شرٹ، اوپر کھلی بٹنوں والی سفید شرٹ اور پاؤں میں جوگرز پہنے ہوئے تھے۔ ڈبلن کے، جو آئرلینڈ کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے اور دنیا کی بہترین یونیورسٹی رینکنگ میں 101 نمبر پر آتی ہے، سے 20 منٹ کے فاصلے پر اس کا فلیٹ تھا۔ سو وہ یونیورسٹی بس استعمال کرنے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دیتا تھا۔ شاید اسے اچھا لگتا تھا۔ یونیورسٹی جاتے اس کا تیسرا دن تھا۔ اس نے MBA میں داخلہ لیا تھا، کیونکہ کچھ وقت پہلے ہی اس نے BBA مکمل کیا تھا۔ وہ اس مقصد سے یہاں آیا نہیں تھا، وہ تو یہاں اس گھٹن و بے سکونی سے نجات پانے آیا تھا، جس سے اسے ایک لمحے کو بھی فرار ممکن نہیں تھی۔ سو وہ ان سب سے نجات پانے کے لیے ایک اور کوشش کر رہا تھا، جو ابھی کتنے وقت تک ناکام رہنی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ یونیورسٹی کے بڑے سے داخلی دروازے کو جس دیوار نے سہارا دے رکھا تھا، اس نے دیوار کے بالکل اوپر تکون بنا رکھی تھی، اور اس کے ٹاپ پر بڑا سا وال کلاک لگا ہوا تھا، جو کہ ٹرینیٹی کالج آف ڈبلن میں زیادہ تر سبجیکٹس کے انٹیک دسمبر میں ہوتے تھے، اور یہاں آئرلینڈ میں سردی کا موسم نومبر سے شروع ہوتا ہے، لیکن موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ کب کایا پلٹ جائے۔ تیز ہوائیں کبھی وقت سے پہلے سردی لے آتی ہیں۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے اس نے پی کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی، جو کہ اسے خاصی پسند بھی تھی۔ نوشابہ ایک کمپنی میں چھوٹی پوسٹ پر کام کرتی تھی، اور یہاں سب کو اس کے بارے میں یہی پتہ تھا کہ اس کا اس دنیا میں ماں باپ کے گزر جانے کے بعد کوئی نہیں ہے، مگر وہ اپنے آپ کو خود ترسی کے لبادہ نہیں اوڑھے رکھتی تھی۔ وہ خوش مزاجی کے ساتھ ہر انسان سے ڈیل کرنا جانتی تھی۔ آفس میں سب کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اسے دیا گیا ہر کام وہ وقت پر سلیقے سے مکمل کر لیا کرتی تھی، اس لیے باس کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ آج دریافت کو نوکری کی تلاش میں مسلسل خوار ہوتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ اس کی پڑھائی اچھی تھی، مگر سفارش نہ ہونے کی وجہ سے اسے ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آج پھر وہ انٹرویو دینے آیا تھا۔ یہاں آئے بھی اسے کوئی خاص اچھی امید نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوتا ہے تو سامنے اپنے کیبن میں بیٹھی نوشابہ کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ یہاں نوشابہ نے پہلی بار دریافت احمد کو دیکھا تھا۔ صاف رنگت، اچھے نقوش اور معصوم صورت مرد، وہ قدرے جھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ انٹرویو دے کر چلا گیا تو نوشابہ اپنے سینئر سے بات کرتی کہ اسے جاب دے دی جائے، چاہے نچلی سطح پر جگہ مل جائے، مگر اسے یہاں جاب دے دی جائے۔ عنایہ، حسن اور علی، جو کہ حسن کا چھوٹا بھائی تھا، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت شہزل وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ہی انم اور حزم بھی نمودار ہوتی ہے۔ شہزل ان کی پھوپھو کی بیٹی تھی، جو انٹر کے بعد سے یہاں اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی، کیونکہ ان کے علاقے میں یونیورسٹی نہیں تھی۔ شہزل عنایہ سے کم مگر کافی خوبصورت نقوش کی
خوبصورت لڑکی تھی مگر صرف دیکھنے کی حد تک۔ وہ کافی اخر مزاج کی بدلحاظ مغرور لڑکی تھی جس سے دو اچھے بول بولنا تو اس کی شان کے خلاف بات تھی۔ خاص طور پر کزنس سے بات کرنا وہ پسند نہیں کرتی تھی، پر ان کا لحاظ پھر بھی کر لیتی تھی۔ وہ تینوں بھی بیٹھ جاتی ہیں تو عنایا انم کو گھوڑی سے نوازتی ہے۔ اوے عنایا، تم لوگوں کی وہ منجلی لڑکی کہاں ہے؟ کبھی اسے بھی ساتھ لے کر گھوم لیا کرو۔ حسان نے لقمہ دیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ خود تنہائی پسند ہے، بیٹھی ہوگی کہیں اپنے دونوں دوستوں کو ساتھ لیے، خاموشی اور تنہائی، وہ سمجھانے والے انداز میں کہتی ہے اور آخر میں مسکرا دیتی ہے۔ حسان عنایا کی بہن ایدا کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے، جو حسان عنایا شہزل سے 4 سال چھوٹی تھی، کیونکہ وہ تینوں ہم عمر تھے۔ ان کی یونیورسٹی کے 3 سال پورے ہو چکے تھے۔ ہاں شہزل، تم کہاں ہوتی ہو؟ نظر ہی نہیں آتی۔ کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو۔ مجھے تو لگتا ہے گھر میں ہی مائکروسکوپ لگا کے دیکھنا پڑے گا تمہیں، شاید کسی کونے میں مل ہی جاؤ تم۔ وہ بات کا آغاز کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تمہیں میں ملنا بھی نہیں چاہتی، اس لیے اپنی تلاش بند کر دو تو بہتر ہے تمہارے حق میں۔ بانو، چائے لا دو جلدی۔ وہ تراک سے جواب دے کر آخر میں بانو کو بلاتی ہے، جس پر عنایا کو برا لگا۔ آخر کو وہ اس کی اچھی دوست تھی، لڑائی تو وہ اسے تنگ کرنے کے لیے کرتی تھی، پر بولی کچھ نہیں۔ پتہ ہے بانو باجی، آج کل ہر انسان کچھ اپنا حل کرنے کا روادار ہی نہیں ہے۔ چلو اسی بہانے بندہ خود بھی ہاتھ پاؤں چلا لیتا ہے۔ گھنٹہ گھنٹہ ورزش پر لگا دیتے لوگ فٹ رہنے کے لیے، پر نہیں، ہیل کے کوئی راضی نہیں۔ شہیر شہزل کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کے ورزش کرنے پر چوٹ کرتا ہے، جسے وہ فوراً سمجھ جاتی ہے۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ زہر کند ہوئی اور اٹھ کر تیزی سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ ہنسنے لگے۔ عنایا اٹھ کے جانے لگتی ہے تو سامنے دروازے سے حسان کے ابو دکھائی دیتے ہیں تو وہ رک جاتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے عنایا پتر؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو لہجے سے عنایا کے لیے پیار صاف ظاہر تھا۔ کچھ نہیں چاچا جان، بس ناشتہ لگوانے لگی تھی، اور چھٹیوں میں کام ہی کیا ہوتا ہے۔ وہ کھل کے مسکرا دی اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مرتضیٰ اور زنائشہ اندر داخل ہوئے تو بڑا سا لاؤنج، جسے نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا، اس کے وسط میں سیٹ ہوئے صوفے پر آسیہ بی بی براجمان تھی۔ اس کے بالکل سامنے تھوڑی اونچی LED لگی ہوئی تھی۔ آسیہ بی بی نے ہلکے فروزی رنگ کا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، ساتم رنگ دوپٹہ سر پر نفاست سے جمایا ہوا تھا۔ وہ کافی خوبصورت و باوقار خاتون لگتی تھی۔ بھائی، آپ نے آج مجھے آئس کریم کھلانے لے جانے کا پرومس کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ پھر نہ جائیے گا اپنی بات سے، وہ یاد دلانے والے انداز میں کہتی ہے اور وہ مسکرا دیتا ہے۔ ہاں ہاں یاد ہے، لے جاؤں گا اپنی زنائشہ کو۔ وہ اس کے گال پر چٹکی بھرتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہیں لے جانے کی، 10ویں کے امتحان سر پہ ہیں، اسے سیر سپاٹوں کی پڑی ہے۔ آسیہ بی بی اس کے چونچلے سن کر فوراً مرتضیٰ کو منع کر دیتی ہے۔ وہ امداد طلب نظروں سے مرتضیٰ کو دیکھتی ہے۔ پڑھائی پڑھتی تو رہتی ہے سارا دن، اور کیا چاہتی ہیں آپ؟ سانسیں روک لو اپنی، کھانا پینا چھوڑ دوں، مر جاؤں؟ وہ پوری اداکاری کرتی ہے۔ مرتضیٰ اس کی اداکاری دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ سارا پتہ ہے مجھے، اپنے بھائی کو ہی دیکھ لو، کتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی یونیورسٹی کا، تم پر پتہ نہیں کون سی نالائکی اتری ہے، اللہ معاف کرے۔ اسے خوب سناتی ہے۔ مرتضیٰ اس سب سے محظوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسے مسکراتے دیکھ زنائشہ بول پڑی، ہنس لیں، آپ بھی ہنس لیں، بس یہی رہ گیا تھا۔ اور اماں، آپ کو تو میں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ اگر اس گھر میں 10 بچے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر بچہ ایک جیسا ہو، اور میں نہیں ہو سکتی بھائی جیسی۔ بھائی ہو جائیں نا میرے جیسے، وہ بھی خوش ہے میں بھی خوش، دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، کیوں بھائی؟ وہ مفت مشورہ جھاڑتی اور آخر میں مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اس سب میں مرتضیٰ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، خود نہ بدلنا، دوسروں کو بھی کائلی اور سستی کے مشورے دے رہی ہو۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کر چلی گئیں۔ لے جاؤں گا تمہیں، خوش؟ اس سے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ہائے اللہ، کتنے میسنے ہیں آپ، سارا وقت چپ رہے ہیں، اور جب میں نے اتنی صلاحیتیں سن لیں تو اب بولے ہیں آپ۔ وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ وہ کندھے اکچا کر اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ یونیورسٹی میں مین داخلی دروازے کی تھوڑی تیز بھورے رنگ کی اونچی دیوار میں دروازے کے دونوں طرف دو بڑے گول سفید رنگ کے پینٹنگز نصب تھی۔ اوپر سے لے کر نیچے تک بہت سارے شیشے کی بنی کھڑکیاں، جن میں آسمان کا نیلا عکس پڑ رہا تھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
وہ کارڈ دکھا کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اندر بھی بالکل باہر جیسا بالکل اوپر بڑا وال کلک لگا ہوا تھا۔ وہ ایرلینڈ کی نمبر 1 یونیورسٹی میں مشہور تھی، لیکن اس وقت اسے کچھ بھی گھوم پھر کر دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ کشادہ سڑک پر تھوڑے تیز قدموں سے چلنے لگا۔ سڑک کے دونوں طرف گہرے ہرے رنگ کے گراؤنڈ تھے، ان کا رنگ ایسا سبز تھا جیسے ابھی بہار کے موسم کا آغاز ہوا ہو، جبکہ اس وقت خزاں کا موسم تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا، مگر اپنی منزل سے بے خبر بے نیاز۔ سڑک کے دونوں طرف مخصوص فاصلے پر لوہے کے تقریباً 3 فٹ اونچے اسٹینڈ نصب تھے، جنہیں لوہے کی زنجیروں نے آپس میں جوڑ رکھا تھا۔ بہت سے طلباء نے ان زنجیروں کے ساتھ اپنی بائل سائیکل لگا کر کھڑی کی ہوئی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد 10 منٹ کی واک پر اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ کلاس میں جاتے وقت وہ رکا اور یک طرف مڑ کر کچھ فاصلے کے قدم کے فاصلے پر پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ موبائل میں کچھ اسکرول کرتے ہوئے مصروف ہو گیا۔ ایلا، ایڈن اور کیرا باتوں میں مصروف تھے۔ کیرا 22 سال کی، گوری رنگت، ہلکے بھوری آنکھوں والی، دراز قد، فٹ اسمارٹ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے بالوں کو سرخ ڈائی کیا ہوا تھا۔ آئرلینڈ میں ہر دوسری لڑکی سرخ بالوں کے ساتھ ہی نظر آتی تھی، کیونکہ وہاں بالوں کا یہ رنگ پسند کیا جاتا تھا، مگر قدرتی یہ کم لوگوں کا ہوتا تھا۔ یار کیرا، وہ لڑکا دیکھو، نیو کمر ہے، میں 2 دن سے نوٹس کر رہی ہوں، کچھ بولتا ہی نہیں۔ میں نے پہلی بار کسی کو اتنا سنجیدہ خاموش دیکھا ہے، ایلا نے زوار کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیرا، جو ڈپارٹمنٹ کے باہر بنی سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی، پلر پر ایک ٹانگ جمائے دوسری ٹانگ زمین پر بالکل سیدھے رکھے موبائل میں مصروف تھی، اس نے بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے سفید جینس پر کالی ٹی شرٹ اور پاؤں میں ہلکے گلابی رنگ کے سنیکرز پہن رکھے تھے۔ شانوں تک آتے خوبصورتی سے تراشے ہوئے بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا لگتا خود کسی سے بات کرنے کا نہیں اور جو اس سے بات کرے گا اس کا منہ توڑ دے گا۔ آخری جملہ سنتے ہی کیرا نے ایلا کی طرف دیکھا، جو زوار کی طرف دیکھ رہی تھی، تو اس نے نگاہ اسی کی طرف موڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے دیکھ کر ٹھٹ گئی، خود کو ماحول سے کٹا محسوس کیا تھا۔ ہینڈسم مگر مغرور نقوش والا چہرہ، جس پر غصہ بھی صاف ظاہر تھا، جیل کے بغیر پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے بال جیسے بال بہت وقت سے ایسے ہی سیٹ ہونے کے عادی تھے۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا مزاحیہ مرد اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ کیرا کی نظریں اس پر ایلا کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ ہاں ہوگا خاموش اور سنجیدہ، مگر تمہاری دوست بھی بڑے بڑے گنگوں کو بولنا سکھا دیتی ہے، اس نے اتراتے ہوئے آنکھ مار کر ایلا سے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایڈن نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ مطلب یہ کہ میں شرط کے لیے یہی صحیح، مگر میں اسے پٹر پٹر بولنا سکھا دوں گی اور اسے اپنا بہت اچھا دوست بنا لوں گی، سب تم لوگوں کی بات پر۔ تو اس سال میری برتھ ڈے پارٹی کا سارا انتظام تم لوگوں کے ذمہ، بولو منظور؟ وہ شرارت سے آنکھیں گھما کر ہاتھ آگے کرتی ہے۔ ڈن، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور زوار کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرا مطلب ہے کس ملک سے آئے ہو؟ وہ جو اس کے پاس آ کر بیٹھنے سے بے خبر تھا، آواز سن کر چونک کر اسے دیکھا اور پھر جواب دیے بغیر بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ یہ زوار علی تھا۔ خفگی بھرے تاثرات سنہری پیشانی پر پڑے، مستقل قدرے بکھرے بال بھی اسے وجہ دکھاتے تھے۔ کبھی کبھی بات کا جواب دینا گوارا ہی نہ کرتا تو کبھی الٹی بات منہ پر دے مارنے والا۔ اس کے مزاج کے ساتھ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ چلو، نہیں بتانا چاہتے ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بات کر لیں گے۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر ذرا سنبھل کر بولی تھی۔ چلو میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں، میرا نام کیرا ہے، پورا نام کیرا ہیلز ہے، سبجیکٹ ہمارا ایک ہی ہے، اتنا تو جانتے ہوگے تم۔ وہ اس کی توجہ اپنی طرف ملبوس کروانے کے لیے بولتی گئی تھی۔ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کچھ اور نہیں ملا جو میرا سر کھانے آ گئی ہو؟ زوار نے سب سوچا مگر بولا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے کے تیور سے کچھ کہے بغیر بھی اس کی سوچ ظاہر ہوتی تھی، مگر پھر بھی وہ بولتی گئی۔ تم شاید نئے آئے ہو نا، ہے نا؟ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں میرا پتہ نہ ہوتا، وہ اتراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے منہ پھیرتے ہوئے ہی اٹھ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ بولتے بولتے اس کا اس طرح جانے سے بنا روکے بولتی کیرا کو بریک لگی۔ کیرا کا منہ کھلا رہ گیا، وہ سانس لے کر رہ گئی۔ بدتمیز، خیر تمہیں بھی سیٹ کر لوں گی میں۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی تھی، پھر اٹھ کر ایلا اور ایڈن کی طرف بڑھ گئی۔
ज़रिया अब बददिल सा होकर घर वापस आ गया था। उसे नहीं पता था कि उस बार इसका काम बन जाएगा। गहरी गहरी काली रात छा चुकी थी। बड़े बरामदे में स्कूल तारी था। 2 कमरों के आगे कच्चा सेंट साथ छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था। बरामदे के आखिर पर लकड़ी का खस्ता हाल दरवाज़ा लगा हुआ था। ज़रा चारपाई पर बैठे हाथ में तेज छुरी लिए बारीक सी टहनी को तराश कर रहा था। शायद मसवाक बना रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इतनी रात हो गई है, ऐसे क्यों बैठा है इधर? चल आकर सो जा। उसने रशीदा की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखा और दोबारा से झुका लिया। कुछ नहीं अम्मा, बस नींद नहीं आ रही इसलिए नहीं सोया। नूरी सो गई है। उसने बात बदलने के लिए छोटी बहन का जिक्र कर दिया, मगर रशीदा उसकी परेशानी समझती थी। इतनी फिक्रें पालेगा तो नींद आएगी भला कैसे? क्यों इतना परेशान होता है? मिल जाएगी नौकरी भी, और शुक्र है अल्लाह का। यहाँ कौन सा फाके पड़े हुए हैं? मैं और तेरा बाबा काम करते तो हैं। चौधरी वजाहत के घर बड़े अच्छे लोग हैं, वो हमारा बड़ा ख्याल करते हैं। रशीदा ने प्यार से समझाया। आखिर में उसके लहजे में इज्जत और मोहब्बत दोनों झलकती थी। कैसे परेशान ना हो? तू अच्छे से जानती है अम्मा के हमारे यहाँ तो 15 साल की उम्र में ही बेटे को बाप के साथ काम करना पड़ता है। यही रिवाज हमारे गांव का है। मगर मैं पहला था जिसने आगे पढ़ने के लिए जिद की थी। अब्बा ने कितना समझाया था कि पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं मिलने वाला। बोलते बोलते उसकी आंख में आंसू आ गए थे। वो ऐसा ही था, बहुत जल्द हिम्मत हार जाने वाला बुज़दिल सा मजलूम लड़का। तू जानती है हमारे घर में तो अब्बा की आवाज़ के आगे किसी की आवाज़ नहीं निकलती। फिर भी मैंने मना ही लिया था अब्बा को इस ज़मानत पर के पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैं कोई अच्छी जॉब, मेरा मतलब नौकरी ढूंढ लूँगा। कितना अकेला कर दिया था मैंने उन्हें, और कितना पैसा बर्बाद हुआ इनका मेरी पढ़ाई पर। वो बिल्कुल ठीक कहते थे। रशीदा बेबसी से उसे देखती रही। आंखों में आंसू तैरने लगे थे। ऐसे तो ना कह ज़रा, तू क्यों मेरे कलेजे को हाथ डालता है? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तू कामयाब होगा। उसने हमेशा की तरह उसे दिलासा दिया। ज़रिया माँ की आंखों को देख रहा था कि धार से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर सामने देखा। सामने से हमीद आता दिखाई दिया तो ज़रिया फौरन लज्जत से खड़ा हो गया। नज़रें झुका ली थी। हाँ भाई बोल, मिल गई तुझे नौकरी? अमीन ने हल्की गरज से पूछा तो ज़रिया का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। बाबा इंटरव्यू देकर आया हूँ, उम्मीद है यहाँ मिल जाएगी। उसने बेजान सी वजाहत दी। हूँ मिल ही जना जाए नौकरी। कितना असर खपाया था मैंने कि कुछ नहीं रखा इन पढ़ाइयों में। कितना वक़्त ज़ाया किया तूने। इस वक़्त मेरे साथ काम पर लगा होता तो कितने अच्छे हालात होते। पर तेरे सर पर ही भूत सवार था, अब ले गया मर्ज़ा। वो ज़रिया पर गरज रहा था तो रशीदा से रहा ना गया। वो जी ज़रिया कोशिश कर रहा है, दिन रात लगा रहता है मेरा बच्चा। आप जी ऐसा तो ना कहें, रशीदा ने झिझकते हुए कहा था। चुप कर तू, ये सारा कुछ तेरी ही दी हुई डील का नतीजा है। अगर इस वक्त तू इसका साथ ना देती तो मैं कभी इसे ना हिमायत करने ना देता। रोटी ला मेरे लिए, वो हुक्म देते हुए अंदर बढ़ गया। जी अभी लाई जी, चल अब तू भी सो जा। चल मेरा पुत्र उठ, शाबाश उठ जा, शाबाश। रशीदा फ़ौरन बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई और वो वहीं बैठा रह गया था। अनाया तो ही राहदारी को अबूर करके आखिरी कमरे के दरवाजे तक के बाहर खड़ी थी। दरवाजे के दर से देखा तो अंधेरा झलक रहा था। वो सांस लेकर रह गई। इसने आराम से दरवाज़ा को धकेला तो वो खुलता चला गया। आज कमरा मामूल के खिलाफ अंधेरे में डूबा हुआ था। वो चलते हुए बेड के किनारे तक आई और साथ पड़े लैंप को हाथ मार कर रोशनी किया। बाहर खासी रोशनी थी, मगर दरवाज़ा बंद होने की वजह से अंदर अंधेरा था। रोशनी महसूस हुई तो हलीमा बेगम ने मुँह से चादर हटाई तो अनाया को सामने देख खड़े पाया। वो उठने लगी तो अनाया ने फ़ौरन उन्हें हल्का सा सहारा दिया। वो छड़ी के हल्के सहारे से बिल्कुल ठीक चल भी लेती थी। बड़ा सा कमरा नफासत से सेट किया हुआ था। वैसे तो रोज़ आपका कमरा रोशनियों में नहाया होता है, फिर आज इतना अंधेरा और खामोशी क्यों? इसने शरारत भरे लहजे में आंखों को घुमाकर पूछा। जैसे जन्नत बीवी के कमरे के सारे बड़े बल्ब एक साथ जलाने की आदत पर चोट की थी। बेशर्म, दादी से मजाक करेगी अब तू? बस कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी तो नमाज पढ़कर दोबारा लेट गई। उन्होंने प्यार से हल्की सी चित लगाई तो वो मुस्कुरा दी। आपको पता है आज मैंने भी कुरान पाक नहीं पढ़ा ही नहीं किया, दुआ भी नहीं मांगी, बस नमाज़ पढ़कर उठ गई। शाम को पढ़ूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि अब कभी किसी दिन ना छुट्टी करूँ, पैदगी से पढ़ूँ। अनाया ने सर झुकाकर खफीफ लहजे में काफ़ी नज़र उठाकर दादी की तरफ देखा। कोई उसे इस वक्त देखकर अंदाज़ा कर ही नहीं सकता था कि ये वही अनाया है जो कुछ देर पहले हर बात का पटक जवाब दे रही थी। दादी से अपने दिल की, अपने रब की, उसके कलाम की बातें करते हुए उसका लहजा, तब वो लहजा ही बदल जाता था।
اچھی بات ہے، کوشش کرتی رہو، باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ انہوں نے پیار بھرے لہجے سے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ عنایہ نے کہیں سے تفسیر کا کورس تو نہیں کیا تھا، مگر اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ روز فجر کے وقت ہی قرآن پاک کا کم سے کم ایک صفحہ بما ترجمہ تلاوت کرے۔ کچھ نہیں سمجھ نہیں آتا تھا تو کافی کچھ سمجھ آ جاتا تھا۔ اپنے ہر دین کے متعلق کبھی اس کا کوئی شک و شبہ دور ہوتا، کبھی کوئی تنبیہ ملتی تو کبھی سیدھے اور صاف لفظوں میں حکم، جس سے وہ اپنے ہر دین کے لیے رہنمائی لیتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ الحمدللہ سب کچھ ہے میرے پاس، اس نے سب کچھ عطا کیا، اور ہر دن اس کے کلام کے ذریعے میں نے اسے اپنی سنا بھی دیتی ہوں، اس کی سن بھی لیتی ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو سوچتی ہوں کہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی بجائے شکر و توبہ کر لیا کروں تو کافی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دادی کو دیکھا تو مسکرا دی تھی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے سمجھانے لگی۔ چلو بیٹا، فرض کر لیتے ہیں کہ روز تم اپنی طرف سے اس ذات کا شکر ادا کرتی ہو، جو گناہ یاد ہوں ان کے سچے دل سے معافی بھی مانگ لو، لیکن سوچو اگر کوئی انجانے میں کیا گناہ تمہارے رب کو تم سے ناراض کر گیا ہو اور اس کے لیے تم سے اچھائی کی توفیق لے لی جائے اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو تو انہوں نے سوالیہ آئیبرو کھچائے، مگر عنایہ جو توجہ سے سن رہی تھی خاموش رہی، کوئی جواب نہ دے سکی۔ ہدایت اس کا فضل ہے جس پر چاہے کرتا ہے، مگر پتہ ہے فضل بھی اسے ملتا ہے جو اس کا سوال کرتا ہے، اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ سوال ہی نہیں کرو گی تو پھر اسے ہدایت اور اچھائی کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس لیے مانگتے رہو، یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے، سمجھ آئی؟ انہوں نے عنایہ کا ہاتھ ہلکے سے دبایا جو ان کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، اطمینان سے سر ہلایا۔ اچھا اب باہر چلیں، میرے ساتھ کافی رونق لگی ہوئی ہے، چچا جان شاید زمینوں پر چکر لگانے گئے ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے ہیں، چلیں اٹھیں باہر چلتے ہیں۔ وہ انہیں ہلکا سا سہارا دے کر باہر لے گئی، اندر بتیاں جلتی رہ گئیں۔ سارا بڑا سا کمرہ جس کی کھڑکیاں باہر لان میں کھلتی تھیں، خوبصورت و نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، وہ شب خوابی کے لباس میں ملبوس کندھوں تک چادر لیٹے سو رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا کہ اچانک مرتضیٰ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ وہ نیند میں ہی بلا اختیار دائیں بائیں سر مارنے لگا، نیند میں بڑبڑانے لگا تھا۔ گھٹن کے حد سے بڑھ جانے پر اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے وہ سامنے قد آور آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو گھورتا رہا، شاید اس نے خواب میں کچھ برا دیکھا تھا۔ آواز میں لوٹتے اسے مخصوص چند لمحے لگے تھے، نکل جاتا تھا کہ وہ صبح تک بالکل نارمل ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، اس کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ نیند ٹل گئی تھی، وہ تو باہر کا چکر لگانے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے آسیہ بی بی کو دیکھا۔ وہ سامنے صوفے پر ہاتھ میں تصویر لیے برجمان تھی، کچھ کھوئی ہوئی سی لگتی تھی۔ مصطفیٰ بنا چاپ کے ان کی طرف بڑھ گیا۔ امی آپ سوئی نہیں، اب تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ اس نے پاس بیٹھے تفصیل سے پوچھا تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ ہاں بیٹا، بس نیند نہیں آ رہی تھی، عائشہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ انہوں نے مرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے اداس لہجے میں کہا، ارے عائشہ کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں آپ؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ اس نے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، جیسے تم تو جانتے نہیں ہو کہ میں کس بات سے پریشان ہوں، اچھے سے جانتے ہو کہ میں اس کی نالاگی سے پریشان ہوں۔ انہوں نے کفی بھرے لہجے میں کہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ آسیہ بی بی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اچھا بتائیں، کیا فکر ہے آپ کو؟ اس کی طرف سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے پوری توجہ دیتے ہوئے کہا تو ماضی کی جھلک ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ انہوں نے یاسر سے بولنا شروع کیا، تم جانتے ہو کہ غالباً 7 سال کے تھے تو تم لیاقت صاحب چل بسے، اس وقت سے اب تک اس کا سارا بزنس ان کے بہترین اور مخلص دوست عامر صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، بس تمہاری تعلیم مکمل ہونے کا انتظار ہے تاکہ تم سارا کاروبار سنبھال لو۔ لیکن میں چاہتی ہوں بیٹا کہ تم اس کام کی ذمہ داری کے لیے اپنے اوپر نہ لو۔ میں چاہتی ہوں عائشہ بھی اپنی تعلیم اچھے سے مکمل کرے اور تمہارے ساتھ کام سنبھالے۔ وقت کا کیا بھروسہ کب کیا ہو جائے، بس وہ خود مختار ہو جائے، مگر وہ یہ بات سمجھتی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا تو مرتضیٰ مسکرا دیا، بس اتنی سی بات اور آپ اتنا پریشان ہیں؟ اس کی پڑھائی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ اب ٹھیک ہے، مطمئن ہیں اب؟ اس نے آسیہ کو پورا یقین دلایا تو وہ کھل کر مسکرا دی اور ان کی گود میں سر رکھ کے وہیں لیٹ گیا۔ کیرا، ایلا اور ایڈن کلاس روم سے باہر نکل رہے تھے۔ 2 کلاسز کے ہونے کے بعد اب فارغ تھے، اس کے بعد پھر وہ 2 کلاسز ہونی تھی۔ کیرا منہ بنائے چل رہی تھی، اف یار، پہلی ٹرم میں ہی اتنی پڑھائی، اف میں تو یہ دونوں کلاسز لے کر ہی تھک گئی ہوں۔ ان کا روم دوسرے فلور پر تھا، اب وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ ایلا نے اسے چونک کر پوچھا،
دیکھا کون سی پر زیادہ پڑھائی ہو گئی ہے، پہلے بھی تو اتنا ہی پڑھتے تھے، اور یہ سب پہلی ٹرم میں نہیں، تینوں ٹرم میں اتنی بھی پڑھائی ہوگی، سمجھی؟ ایلا نے اسے سختی سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ پڑھائی کے معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن کیرا پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ یہ پہلی ٹرم نومبر میں ختم ہوگی نا، کیرا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو ایلا پوری اس کی طرف گھومی۔ کیا ہو گیا ہے کیرا، تمہیں نہیں پتا کہ پہلی ٹرم ستمبر سے دسمبر تک چلتی ہے، دوسری جنوری سے مارچ اور تیسری اپریل سے جون تک، اور پھر ستمبر تک چھٹیاں ہوتی ہیں؟ ایلا نے بہت حیرانگی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ میں نے صرف پہلی کا پوچھا ہے، اتنا علم جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیرا نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ تینوں نیچ پڑے تھے، سامنے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ اچھا یار چھوڑو، یہ بتاؤ کوئی اور بات کرتے ہیں، ایلا پوری بات میں پہلی مرتبہ بولا تو ایلا نے اس بات میں سہلایا، اس نے کیرا کی طرف گھمایا۔ ہاں یار یاد آیا، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ اس ہینڈسم لڑکے نے ایسے کیا تمہارے ساتھ برا ہوا تھا۔ ایلا نے کہکہا لگاتے ہوئے بات یاد دلائی تو کیرا کا منہ بن گیا۔ ہینڈسم مت کہو اسے، مجھے تو سائیکو پیشنٹ لگا ہے، کوئی سائیکو ہی ہو سکتا ہے۔ کیرا کی بات کا جواب نہ دے اور ایسے منہ اٹھا کر چلا جائے، بدتمیز، کیرا نے پہلے اتراتے ہوئے پھر آخر میں بدمزہ ہو کر کہا تو ایلا ہنستی چلی گئی۔ تو کیا آج کل پاگل بھی اتنے پڑھے لگے ہیں کہ انہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے؟ ایڈن کی بات پر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تینوں کے کہکہے فضا میں گونجے۔ خیر شرط تو میں ہی جیتوں گی، اس نے دوستی کر کے ہی رہوں گی، صرف شرط جیتنے کے لیے، کیرا نے اتراتے ہوئے کہا۔ آخر میں یاد دہانی کرانا نہیں بھولی تھی، مگر اس کا دل اس کی بات سے انکار کر رہا تھا جسے وہ ہر بار نظر انداز کر رہی تھی۔ ویسے عجیب ہے، اس دن کے بعد وہ آیا ہی نہیں۔ ایلا نے اپنا خیال پیش کیا تو کیرا نے اسے دیکھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس دن کے بعد پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، ایک تو دن ہوا ہے ابھی۔ اچھا چھوڑو یار، میں نے آج ناشتہ نہیں کیا، چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں، کیرا نے جھنجھلا کر کہا تو وہ تینوں سامنے بڑھ گئے۔ دریاب ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک خستہ حال گھر کا مقیم تھا، جہاں ساری حکومت اس کے باپ کی تھی، اپنے گاؤں میں پڑھنے والا وہ پہلا لڑکا تھا، اور یہ بات اس کی باپ ابا سمیت کسی گاؤں والے کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ گھر کے باہر پیچھے چارپائی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا، تبھی نوری باہر آئے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ نوری کے بھی 10ویں کلاس کے امتحان ہونے والے تھے۔ بھائی میں آپ کو گھر میں دیکھ رہی تھی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب تو دھوپ آ رہی ہے، یہاں اٹھ جائیں، یہاں سے اندر آ جائیں۔ نوری نے فکر مندی سے کہا۔ فکر کیوں نہ ہوتی اسے، آخر گھر میں ایک وہی تھا جو اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہاں بس وہ اپنے والا ہی تھا۔ تو بتا کس لیے آئی تھی؟ دریاب نے اس کے آنے کا مقصد جاننے کے لیے پوچھا تو اس نے آنکھیں گھما کر بولا، وہ اماں بلا رہی ہے کہ کھانا کھا لیں آ کر، اور آپ کو تو پتہ ہے اماں کہتی ہے پہلے آپ کھائیں گے پھر مجھے ملے گا، اور مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہے، اس لیے بلانے آئی تھی۔ نوری نے صاف صاف بات کے پیچھے چھپا اپنا مقصد بتا دیا تو دریاب مسکرا دیا۔ اماں کو کتنی دفعہ کہا ہے میں نے کہ پہلے تجھے دیا کریں، چل اچھا اٹھ چلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھے اور چلنے کے لگے تھے کہ دریاب کا موبائل بج اٹھا۔ وہ ٹھہر گیا اور نوری کو بھیج دیا۔ اس نے کال اٹھائی، سنتا گیا، جواب دیتا گیا۔ بولنے والے کی بات سننے سے اس کے چہرے پر خوشی امڈ آئی تھی۔ وہ جیسے اندر کی طرف بھاگا۔ اماں مبارک ہو، مجھے نوکری مل گئی، اماں مجھے نوکری مل گئی۔ اس نے رشیدہ کو گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ اچھا گھمانا چھوڑ دے، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے رک جا۔ وہ فوراً رک گیا تو رشیدہ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، وہ اس پر واری جا رہی تھی۔ خیر مبارک میرا پتر، دیکھنا میں نہ کہتی تھی، اللہ ضرور ہماری جھولی میں خیر ڈالے گا۔ رشیدہ نے اس کا ماتھا چوما، خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہاں اماں، یہ تیری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے، اگر تیرا ہاتھ اور دعائیں میرے سر پر نہ ہو تو میں کچھ نہیں ہوں۔ دریاب نے بھی فوراً کریڈٹ ماں کو دیا۔ ارے مجھے بھی کوئی پوچھ لے اگر یہ ماں بیٹے کا جذباتی سین ختم ہو گیا ہو۔ مبارک ہو بھائی۔ نوری جو کافی دیر سے کبھی دریاب کو دیکھ رہی تھی تو کبھی رشیدہ کو، آخر دریاب نے ہلکا سا جھک کر اس کا ماتھا چوما کیونکہ نوری کڑکاٹ میں کافی اچھی تھی۔ وہ دونوں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ رشیدہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ عنایا برانڈے کے درمیان میں رکھے موڑے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں چپس کا بڑا پیکٹ لیے ایک ایک کر کے کتر رہی تھی۔ آسمانی رنگ کے جوڑے میں ملبوس، ہاتھ میں ہم رنگ شفون کے دوپٹے کا حجاب کیا ہوا تھا، اسکارف کے گلے میں مقیم۔ اس کے چہرے پر بلاک کی معصومیت تھی، ساتھ ہی ہوئی سائز میں عام چارپائیوں سے چھوٹی بڑی اور خوبصورت چارپائیوں پر عائشہ، ریحانہ اور حلیمہ بیگم براجمان تھیں۔
نہ کبھی اپنے اس بچپنے سے نکل آیا کرو، یہ عمر تھا تمہاری یہ سب چیزیں کھانے کی، چھٹیاں ہوئی ہیں تو اتنا نہیں ہو رہا کہ کچن میں جاؤ، کچھ گھرداری سیکھو۔ عائشہ نے عنایہ کے ہاتھ سے چپس چھینتے ہوئے کہا۔ اماں کی اس کارروائی پر عنایہ کا منہ کھل گیا اور سامنے سے آتی انم پورا منہ کھول کر ہنس رہی تھی۔ اس پر عنایہ کو تپ چڑھ گئی۔ انم البتہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ امی، چپس کھانے کے لیے کون سی عمر کی قید ہے اور یہ اتنے ملازم رکھنے کا کیا فائدہ اگر آپ نے مجھ سے کوہوں کی بیل کی طرح جوتنا ہے۔ ابھی میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، پی ایچ ڈی کر لوں، اپنا کیریئر بنا لوں تو یہ کام بھی کر لوں گی۔ عنایہ نے منہ بناتے ہوئے اپنا مستقبل کا پلان بتایا جو عائشہ کو کبھی پسند نہیں آتا تھا۔ پی ایچ ڈی؟ ابھی تو آپ کا بی ایس مکمل نہیں ہوا اور آپ کہاں کے خواب دیکھ رہی ہیں؟ انم نے ہنسانہ انداز میں کہا کیونکہ اسے یہ پڑھائی کی باتوں سے سخت چڑ تھی۔ ہاں تو وہ بھی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، مگر میں تمہارے جیسی نہیں ہوں کہ صرف خاندانی جائیداد پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوں اور اپنے انڈیپینڈنٹ بلکہ میرا مطلب امی خود مختار ہونے کا نہ سوچوں، کیونکہ دادی ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ عنایہ نے عائشہ کے سمجھنے کے لیے فوراً اردو میں مطلب واضح کیا، کیونکہ وہ دراصل یہ سب عائشہ کو سنانا چاہتی تھی۔ دادی اس کا مقصد سمجھ کر محض مسکرا دی۔ اماں، آپ ہرگز اس کی حمایت نہ کیجیے گا، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تمہارے ابو نے تو ابھی حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے، کوئی زمینوں کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تم جا کر دیکھو، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ عائشہ نے اسے ٹالنا چاہا تو وہ فوراً اٹھ گئی، آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے فرید علی بالکل تیار آ رہے تھے تو وہ رک گئی۔ بابا، میں آ رہی تھی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ عنایہ نے فوراً پاس ہوتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ نہیں میرا بچہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم بیٹھو آرام سے۔ اچھا اماں، اللہ حافظ، میں نکلتا ہوں۔ فرید عنایہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے حلیمہ بیگم کی طرف بڑھ گیا تو انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ فرید آگے بڑھتے ہی تھے کہ اچانک ایک کالی بلی نمودار ہوئی اور راستہ کاٹتے ہوئے برآمدے کے ایک طرف غائب ہو گئی۔ ہائے اللہ فرید، کالی بلی راستہ کاٹ گئی! آپ آج دوسرے شہر مت جائیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عائشہ جو تہم پرستی کا شکار تھی فوراً پریشانی سے بول اٹھی۔ فرید اس کی طرف پلٹے۔ کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ یہ سب فضول باتیں ہیں، ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرید نے سمجھ آنے والے انداز میں کہا، لیکن وہ ہنوز پریشان تھی۔ نہیں فرید، یہ سب سچ ہوتا ہے، پتہ ہے کافی دن سے کوا بھی چھت پر بول رہا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے۔ ہاں یاد آیا مجھ سے، آج صبح دودھ بھی ابل گیا تھا، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ کچھ برا ہو سکتا ہے، اس لیے بس میں نے کہہ دیا آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ عائشہ بازید تھی، ان سب چیزوں کی وجہ سے اسے یقین تھا کہ اگر فرید علی آج دوسرے شہر جائیں گے تو ضرور کچھ برا ہوگا۔ فرید سانس لے کر رہ گئے، وہ عائشہ کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتا، مان لی تمہاری بات، اب کچھ اچھا ڈیرے پر تو جانا ہی ہوگا، مجھے وہاں کام دیکھنا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ عائشہ واپس بیٹھ گئی۔ امی، یہ جو آپ ان سب چیزوں پر یقین کرتی ہیں یہ تہم پرستی کہلاتا ہے اور یہ غلط چیز ہے۔ عنایہ نے پاس ہوتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں کہلاتا ہوگا تو اس میں ایسی کیا بری بات ہے، انہیں ماننے میں کچھ برا نہیں ہے۔ عائشہ نے ہلکے مگر ترش لہجے میں کہا تو عنایہ نے بولنا شروع کیا۔ امی دیکھیے، یہ بری بات ہے، آپ کو پتہ ہے اس بارے میں مجھے ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے، پرسوں ٹی وی میں سنی تھی کہ توہمات پر یقین رکھنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس لیے امی، اس حدیث کے بعد تو بات ختم ہو ہی جاتی ہے نا؟ عنایہ نے سوالی نظروں سے ماں کو دیکھا اور پھر دادی کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ عائشہ نے عنایہ کو جواب دیا تو عنایہ کے دل میں کچھ کھٹکنے لگا کہ کیا واقعی سچ ہوتا ہے؟ اپنے بزرگوں کی بات ہمیں ایسے ہی ماننی چاہیے؟ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، پھر سجدتی اٹھ گئی۔ وہ سڑک کنارے ٹریک سوٹ میں ملبوس، کانوں پر ہینڈ فری چڑھائے جاگنگ کر رہا تھا، بال باتیں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نہایت پرکشش لگ رہی تھیں۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ مرتضیٰ کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہی گارڈ نے مستعدی سے گیٹ کو کھولا تو وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ پڑوس سے گزرتا ہوا وہ لانچ میں داخل ہوا تو سامنے ڈائننگ ٹیبل پر زنیشہ اور آسیہ بیٹھی تھیں تو وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ بھائی، اتنی گرمی میں آپ کیسے اتنا بھاگ لیتے ہیں؟ اور پھر یہ پسینہ، الجھن نہیں ہوتی آپ کو؟ زنیشہ کو ہر اس کام سے الجھن ہوتی تھی جس پر اسے محنت کرنی پڑتی ہو، اس لیے اس نے منہ بنا کر کہا، اسے فٹ رہنا کہتے ہیں، سمجھی؟ چلیں میں بات لے کر آتا ہوں، آپ لوگ ناشتہ شروع کریں۔ مرتضیٰ نے زنیشہ کے سر پر ہاتھ مار کر اس کے بال بکھیر دیے تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ بھائی، آپ نے میرے بال خراب کر دیے، اب پھر سے بنانے پڑیں گے، آج میں آلریڈی لیٹ ہوں اور آپ جلدی آ جائیں، اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ زنیشہ نے بال خراب ہونے پر احتجاج کیا۔ مرتضیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
दरवाज़ा खोला, कपड़े लिए और सीधा वाशरूम में घुस गया। कमरा पहली सी नफासत और खूबसूरती से सेट किया हुआ था। बेड के बिल्कुल ऊपर दीवार पर उसकी खूबसूरत तस्वीरें आवेज़ा थी, जिस पर वो एक शाम से खड़ा दिलकशी से मुस्कुराता दिखाई देता था, हमेशा की तरह खूबसूरत। 10 मिनट में वो आईने के सामने था। स्किन सी जीन्स पर बैंगनी शर्ट की आस्तीनें फोल्ड कर तक कोहनियों तक चढ़ाते हुए था, बाल जेल से सेट किए वो बाहर निकल गया। जल्दी करें भाई, आज मुझे लेट करवाएंगे। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पर मैं स्कूल जाती हूँ, अपनी मर्ज़ी के वक्त पर नहीं जा सकती। जुनाइशा ने मर्ज़ी से मुस्तफ़ा से कहा और अजत में उठ गई। है, अगर लेट हो ही रही हो तो दूसरी गाड़ी पर चली जाओ, आज अली बख्श तुम्हें छोड़ देंगे। मुर्तज़ा ने उसको जल्दी मचाते देखकर ड्राइवर के साथ जाने को कहा। नहीं भाई, अली बाबा बहुत ऐसा ड्राइव करते हैं, मैं आपके साथ ही जाऊँगी। जुनाइशा ने अली बाबा के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया तो आसिया ने उसे घूरी से नवाजा। अगर नहीं जाना उनके साथ तो आराम से बैठो, भाई को सुकून से नाश्ता करने दो। आसिया बीबी ने फ़ौरन उसे टोका तो वो अपना सा मुँह देखकर रह गई। इसी वक्त मुस्तफ़ा उठ खड़ा हुआ। अम्मी डांटे तो नहीं, इससे मैं नाश्ता कर चुका हूँ, बस चलो आ जाओ जल्दी से। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। मुर्तज़ा जुनैशा को कहता हुआ बाहर निकल गया तो वो भी पीछे भाग गई। भाई, ये क्या आपने 2 सीट वाली गाड़ी रखी हुई है, 2 बंदे आ जाए और आ जाए तो ये तो बेकार है। फिर वो जो काफ़ी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, जुनैशा की बात पर शक से देखा कि वो इतनी मॉडर्न और महंगी गाड़ी को बेकार कह रही थी। मेरी प्यारी चिड़िया, जब 2 से ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए और गाड़ियाँ खड़ी घर में खड़ी हैं, इतनी सी बात पर ये बेकार नहीं हो जाती। मुर्तज़ा ने बेकार लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा। भाई, यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो आप मुझे दूसरे रास्ते से छोड़ते हैं ना, फिर आज ये किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं? जुनैशा ने आज दूसरे रास्ते से जाते हुए तेजस्वी से पूछा तो मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, वो शाहरुख को पिक करना मुझे आज यूनिवर्सिटी जाने से पहले, इसलिए इस रास्ते से जा रहा हूँ। चलो, तुम्हारा स्कूल आ गया। मुर्तज़ा ने उससे कहा तो वो अल्लाह हाफ़िज़ कह उतर गई। वो शाहरुख के घर की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट की ड्राइव पर वो शाहरुख के घर के गेट पर खड़ा था। उसने मुसलसल हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। शाहरुख फ़ौरन बाहर निकल आया, फ्रंट डोर खोल कर अंदर बैठ गया। यार, हद होती है, बंदे में कोई मैनर्स होते हैं। मेरे घर वाले क्या सोचते होंगे तेरे बारे में? शाहरुख ने बैठे ही उसकी मुसलसल हॉर्न बजाने की आदत को उसे टोका तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। आंटी के मेरे बारे में बहुत नेक ख्यालात है, तू उसकी फिक्र ना कर। तुझे मैं इतने मैनर्स हैं कि मेरी अम्मी तेरे बारे में कुछ अच्छा सोच ले, यही काफ़ी है। वो नीली जीन्स पर नीली शर्ट पहने ग्रैंड कनाल के किनारे आराम से चल रहा था। चेहरे पर से पहले से ही संजीदगी हनूज़ बरकरार थी। शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले थे और सर पर पी कैप पहने हुए वो बस चले जा रहा था। ग्रैंड कैनाल से पैदल जाने पर यूनिवर्सिटी का फासला तकरीबन 19 मिनट का था। उसके फ्लैट से यूनिवर्सिटी का फासला तकरीबन 22 मिनट का था। वो उस तरह से चल रहा था जैसे उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी ना हो। ग्रैंड कैनाल डबलिन को लेमन में मौजूद चेनन दरिया से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। ये आयरलैंड का सबसे बड़ा दरिया था। चेनन का डबलिन से फासला तकरीबन 124 किलोमीटर का था, जो तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र बनता था। ज़ार पल पार करते हुए अब यूनिवर्सिटी रोड पर चल रहा था। 15 मिनट में वो पार्लियामेंट स्क्वायर से आगे निकल गया था। बेदीदी से क्लास में आखिरी लाइन में बैठ गया। जो वो पाकिस्तान में कभी नहीं बैठा करता था, अब कुछ पहले जैसा रहा नहीं था। 2 क्लासेस के बाद थोड़ा वक्त फारिग था तो क्लास खाली हो गई। वो भी बाहर बेंच पर आकर बैठ गया। कहरा ने उसे सामने बैठे देखा तो फिर उससे बात करने की कोशिश करने का सोचा। एला और एडन को हाथ हिलाते हुए ज़्वार की तरफ बढ़ गई। हेलो, कैसे हो तुम? कल आए ही नहीं, मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। वो बाल बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही कह गई। ज़्वार ने चौंकों से देखा तो वो बदल दिल सा होकर वहाँ से जाने के लिए फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। देखो, पिछली बार की तरह बात किए बगैर ऐसे मत जाना, बैड मैनर्स में आता है ये, इतना तो पता होगा ना। उसे उठते देख कर वो फ़ौरन बोली। वो रुक गया मगर मुड़ा नहीं था। अच्छा ठीक है, खुद से कोई बात मत करना, कम से कम मेरी बात तो सुन सकते हैं और जवाब तो दे सकते हो ना। कैरा ने बेहद नरम लहजे में कहा था। वो उसे देखता रह गया। कैरा को उसके गूंगे होने का गुमान गुजर रहा था। कैरा को उसके गूंगे होने का गुमान गुजर था। उसकी बात सुनकर ज़वार अदरे बेदिल सा होकर वापस बैठ गया। जो बात करनी है जल्दी करना, 5 मिनट है तुम्हारे पास। वो बोला तो क्या
کیرا گم رہ گئی، کتنی بار وہ آواز تھی اس کے گنگے نہ ہونے پر کیرا کو بہت خوشی ہوئی تھی، مگر کیوں ابھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرا نام، میرا مطلب تمہارا نام کیا ہے؟ دعا ایک لفظی جواب آیا تھا۔ اس نام سن کر وہ تھوڑی حیران ہوئی جو اس نے اپنی بات سے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ زوا، اب اتنا لمبا اور مشکل نام ہے تمہارا، میرے خیال میں تمہارا کوئی اچھا سا نک نیم رکھنا چاہیے۔ کیرا نے زوا لفظ کو کافی کھینچ کر بولا، اس کی بات پر وہ چونکا تھا۔ ایسے ہی الفاظ کسی اور نے بھی کہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ کافی وقت پیچھے چلا گیا تھا۔ اف زوار بھائی، کتنا لمبا اور مشکل نام ہے آپ کا، ہر بار لینے سے پہلے یاد کرنا پڑتا ہے۔ وہ زوار کی 10 سالہ بہن کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اچھا تو پھر کیا علاج ہے اس کا؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا؟ زوار نے معصوم بننے کی اداکاری کی تو وہ فوراً بول پڑی۔ حل ہے بھائی، پتہ ہے میرا کیا خیال ہے؟ آپ کا نا ایک آسان سا نام ہونا چاہیے جو بولنے کے لیے سب استعمال کرنے، اور ڈاکومنٹس پر تو یہی رہیں گے۔ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں بھی آپ کو ایک نام دے رہی ہوں جو اب سب کو استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ ہوگا۔ نام اس کے ذہن میں گونجتا رہ گیا، مگر وہ سننے سے انکاری تھا۔ وہ پیچھے رہ جانے والا کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک فی الحال کچھ یاد نہ کرنے میں ہی بھلائی تھی۔ میرے خیال میں تمہارا اچھا سا کوئی نک نیم سوچتے ہیں۔ کیرا کی آواز پر وہ حال میں واپس آیا۔ ذرا ٹھیک رہے گا نا؟ ہاں نا؟ کیا خیال؟ کیرا نے مشورہ پیش کیا تو زوار نے غصے سے دیکھا۔ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے یہ؟ زوار نے لفظوں کو چبا کر کہا تو وہ ذرا سمجھی، پھر وہ تول کر بولی، اچھا وہ مجھے پتہ نہیں تھا، ریئلی سوری۔ تو پھر زوی کیسا رہے گا؟ کیرا نے کنکیوں سے زوار کی طرف دیکھا۔ وہی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی جس میں اب غصہ بھی شامل تھا۔ اچھا چلو چھوڑو، رہنے دیتے ہیں نام بدلنے کو، میں زوار ہی کہنے کی عادت ڈال لوں گی۔ اور 5 منٹ پورے ہوئے ہیں تمہارے۔ کیرا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی، بدتمیز، کیا کمی ہے مجھ میں؟ یہاں کے سب لڑکے تو میری خوبصورتی کا دم بھرتے نہیں تھکتے۔ وہ یہ 2 منٹ بات نہیں سن سکتا؟ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ مانا ہے بہت حسین ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ بندے میں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو۔ کیرا آج پھر اپنی کوششوں میں ناکام ہونے پر کر رہ گئی تھی۔ وہ پیر پکتے ہوئے چل دی۔ دریافت شیشے کے سامنے بالکل تیار کھڑا تھا۔ وہ آخری دفعہ خود کو آئینے میں دیکھ کر تسلی کرتے ہوئے باہر آیا تھا۔ اچھا چلتا ہوں، دعا کرنا ہاں سب ٹھیک ہو جائے۔ دریافت نے سر کو جھکاتے ہوئے رشیدہ سے کہا تو وہ ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ دریافت نوری کو پیار کر کے باہر نکل گیا۔ اسے آفس پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ وہ سیدھی مینیجر کے پاس گیا تو اس نے اسے اس کا کام سمجھایا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کیبن تک آیا۔ وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنے کیبن میں بیٹھے کام ختم کرتا رہا، کیونکہ آج پہلے دن کام زیادہ نہیں تھا تو وہ بہت جلد فارغ ہو گیا تھا، مگر چھٹی تو اسے وقت پر ہی ہونی تھی۔ نورشابہ جو بالکل اس کے سامنے والے کیبن میں بیٹھی کام کر رہی تھی، کچھ دیر اسے فارغ بیٹھے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف چل دی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ نورشابہ نے خوش دلی سے کہا تو دریافت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، دریافت نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا تو وہ کھل کر مسکرائی اور اسے وہ بہت مصنوعی لگا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے میرا حال نہیں پوچھیں گے؟ نورشابہ نے خاصی بدقلفی سے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ جی دریافت صرف اتنا ہی کہہ سکا، کچھ نہیں۔ اچھا مجھے بیٹھنے کو نہیں کہیں گے آپ؟ اب تو ہم تقریباً ہمسائے ہیں نا؟ دیکھیے بالکل آپ کے سامنے ہی میرا کیبن ہے۔ نورشابہ نے اس سے قدرے مطمئن کرنے کو کہا، مگر وہ اب بھی اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی آئیے تشریف رکھیے، دریافت نے شائستگی سے کہا تو وہ جھٹ سے بیٹھ گئی۔ میرا نام نورشابہ احمد ہے، پیار سے سب نوشی کہتے ہیں۔ آپ کا نام مجھے معلوم ہے۔ نورشابہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ آپ کافی ٹائم سے فارغ بیٹھے ہیں، شاید آپ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں مینیجر صاحب سے بات کر سکتی ہوں کہ آپ کو جلدی چھٹی دے دیں۔ نورشابہ نے اپنی طرف سے پیشکش کی جسے دریافت نے فوراً رد کر دیا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصول تو سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، جب جانے کا وقت ہوگا میں تب ہی جاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اب آپ نے تو اپنا کام ختم کر لیا، مگر میرا ابھی رہتا ہے۔ اوکے بائے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بائے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو دریافت نے بھی تکلف میں جواب دیا تھا۔ پھر سر جھکا کر اپنا کام دوبارہ دیکھنے لگ گیا۔ انجم بیڈ پر بیٹھی تھی، سر کافی جھکائے گویا سر کتاب میں
گھسایا ہوا تھا، کچھ کتاب سے دیکھ کر کچھ خود کو سمجھا رہی تھی، پھر بلند آواز سے اوپر دیکھے بغیر انم کو بلاتی، اس سے بے خبر کہ انم کیا کر رہی تھی۔ انم میتھ بار بار کرنے سے آتا ہے اور تم چاہتی ہو کہ تم رٹا مار کر رٹا مار سکو کسی طرح اس کو بھی۔ انجم نے سوال حل کرتے ہوئے اس سے غصے سے کہا، جس کا انم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اف یار، مجھ سے نہیں ہوتی یہ سمجھ کر پڑھائی، بس پاس ہو جاؤں، اس لیے رٹا بہترین آپشن ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ انایا آپی سے ہی سیکھ لو کچھ، کہ وہ کس سے ایسے اتنا مشکل سبجیکٹ کیمسٹری پڑھ رہی ہیں، اور یہ کہ وہ کتنی پرعزم ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور خود مختار ہونے کے لیے، چاہے ان کو یہ بات پتہ بھی ہے کہ اتنا آگے انہیں کوئی نہیں پڑھنے دے گا جتنا وہ سوچتی ہے۔ اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر پوری اداکاری دکھائی تھی، جس پر انجم سر ہلا کر رہ گئی، ہنوز سوال حل کرتی رہی تاکہ پھر انم کو سمجھا سکے۔ انم، اس سوال میں ہم یہ والی پوری رقم ایک طرف رکھیں گے اور یہ بریکٹ والا حصہ پورا حل کریں گے اور پھر آخر پر دوسری والی کو حل کریں گے۔ انجم بڑی توجہ سے سمجھا رہی تھی، اسی وقت انایا کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کو تپ چڑھ گئی۔ انم بلند آواز میں ہوں ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ بڑے محاب اور توجہ سے انجم کی بات سن رہی ہو، مگر وہ تکیے پر رکھے پیکٹ میں سے نمک کو بغیر آواز کے کھا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں رسالہ کھولے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی، اور انجم اسے 10 بار پہلے سمجھائے ہوئے سوال کو دوبارہ سمجھانے میں کھپ رہی تھی۔ انایا بنا چاپ کے چلتے اس کے سر پہنچی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے سر پر رسد کیا تو اس نے بلبلا کر پیچھے دیکھا۔ انجم نے بھی چونک کر سر اٹھا کر اوپر انایا کو دیکھا۔ ہائے اللہ انایا آپی، اتنی زور سے کون مارتا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے گا، اگر میں فیل ہوئی نا تو میں نے امی سے صاف کہہ دینا کہ انایا آپی نے میرے سر پر اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ میرے دماغ پر زور سے چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پیپر یاد نہیں ہوا۔ انہوں نے پوری اداکاری کی اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تو انایا نے ایک تھپڑ اس کی بازو پر بھی لگایا۔ اب جا کے امی سے یہ بھی کہنا کہ انایا آپی نے تھپڑ کی وجہ سے میرے بازو بھی ٹوٹ گئے ہیں، اس لیے پیپر نہیں لکھا گیا۔ شرم کرو انم، کچھ دن میں تمہارے پیپر شروع ہونے والے ہیں اور وہ بیچاری اتنی محنت سے تمہیں سمجھا رہی ہے اور تمہارے تماشے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ انایا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، جس کا انم نے الٹا ہی جواب دیا، آپی مجھ سے نہیں ہوتی یہ پڑھائی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑھائی نہیں ہے احسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ہری مرچ کی کلفی ہے اور چوس کر کھانی ہے۔ ساتھ ہی انجم اور انم کا چھٹ پار کہکا بلند ہوا تھا۔ انایا سر پکڑ کر رہ گئی، تبھی انہوں نے اذان کی آواز سنی تو وہ خاموش ہو گئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ چلو اٹھو، نماز پڑھو پہلے، پھر کام کرنا، چلو شاباش اٹھو۔ وہ ان دونوں کو اٹھائے ہوئے خود بھی کمرے سے نکل گئی، وضو کیا اور آ کر پورے محاب سے نماز ادا کی۔ عائشہ کی صبح کی باتیں ابھی تک دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اس نے سر جھٹکا، آج اس نے پھر صبح قرآن پاک نہیں پڑھا تھا تو اب پڑھنے کی غرض سے جہاں قرآن پاک رکھے ہوئے تھے اس الماری کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے پرسوں تلاوت چھوڑی تھی، وہیں سے نکالی سورۃ بقرہ کے درمیان تک تقریباً مکمل کر چکی تھی۔ آدھے سے صفحے پڑھ لیا تھا، مگر اسے اپنے آج کے دن کے متعلق کچھ نظر نہ آیا تھا۔ آنے والے کسی بھی قسم کے حالات کے لیے احکامات لگے تھے کہ اچانک اسے یاد پر وہ ٹھہر گئی۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو وہ کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت۔ اس نے بے یقینی سے دوبارہ پڑھا، گویا یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہی لکھا ہے جو اس نے پڑھا ہے۔ صبح کی ہوئی امی کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے حیران ہوئی تھی، حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی اس کے لیے، مگر وہ ہر بار ایسے ہی دھک سے رہ جاتی تھی۔ پھر وہ مسکرا دی، یا اللہ، میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا واقعی امی اور ان کے بزرگوں کی باتیں ٹھیک ہیں؟ انہیں ماننا چاہیے اور آپ نے میری پریشانی دور کر دی اور مجھ سے بات کی، کیسے شکریہ ادا کروں آپ کا؟ وہ مسکرا کر سوچ رہی تھی، پھر تلاوت پوری کی اور اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شارق اور مرتضیٰ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج اپنے عروج پر چمک رہا تھا، دونوں تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ مرتضیٰ بلیک جینس پر بلیک ٹی شرٹ پہ کھلے بٹنوں والی سفید شرٹ پہنے ہوئے بالوں کو ایک سائیڈ پر سیٹ کیے ہوئے اپنی خوبصورت پرکشش آنکھوں کو سکیڑے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کھڑا ستون ناک پر خوبصورت کٹاؤ والے خوبصورت چھوٹے ہونٹ، قرض چہرے کا ہر نقش ایک خوبصورت جاذب نظر تھا۔ وہ دونوں قدم پر قدم بڑھ رہے تھے کہ اچانک شارق رک گا تو مرتضیٰ نے اس کے
نے چہرہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ کیوں رکا ہے یہاں؟ بول بھی اب کیوں یہاں بیچ راستے کھڑا کیا ہے؟ مرتضیٰ نے جھلا کر اس سے پوچھا تو وہ بولا، یار وہ میں سوچ رہا تھا کہ چلتے چلتے کافی پی لیتے ہیں اور میں ایک نظر اسے بھی دیکھ لوں گا۔ آج صبح سے اسے نہیں دیکھا، وہاں کینٹین میں نظر آئی تھی۔ شاہ رخ نے لڑکیوں والے انداز میں شرمانے لہجائی انداز میں کہا تو مرتضیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ حد ہے یار، تجھے کیا نظر آتا ہے اس میں جو مرا جا رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے؟ کیا مصیبت ہے یار تجھے؟ مرتضیٰ کچھ دھوپ اور کچھ بھوک سے جلایا ہوا بول رہا تھا۔ یار تجھے کیا پتہ یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہو جائے گی نا تو یوں لگتا ہے کہ اپنا سب محبوب کے پاس گروی رکھ دیا ہو، سکون چین سکھ سب اس کے سے مشروط ہو جاتا ہے۔ پر تجھے کیا پتہ جب یہ ظالم چیز تجھے بھی اپنے جادو میں پھنسا لے گی نا تو تب پوچھوں گا تجھ سے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ راحت ملی ہی نہیں کسی اور کے سائے میں، نہ جانے کیا گھول کر پلایا تھا اس نے چائے میں۔ اچھا زیادہ فلسفے نہ جھاڑ، جلدی جا اور جلدی واپس آ۔ 10 منٹ سے زیادہ لگائے تو میں تجھے یہاں کہیں نہیں ملوں گا، سمجھا؟ شاہ رخ سر ہلاتا ہوا تیز قدموں سے پلٹ گیا۔ کچھ وقت گزر گیا۔ مصطفیٰ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیزار سا شاہ رخ کا انتظار کر رہا تھا۔ کلائی پہ بندھی برینڈڈ گھڑی پر بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ آئی بروز تیرے آنکھوں کو چھوٹا کیے اس نے سامنے سے آتے شاہ رخ کو دیکھا تو وہ قدرے مطمئن ہوا۔ شاہ رخ آ کر بیٹھا تو اس نے فوراً ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اب مین روڈ پر تیز سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ یہ یہاں KFC کی نئی برانچ کھلی ہے، یہاں کچھ کھا کر چلتے ہیں گھر۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پیٹ کے چوہے مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے امیر دوست سے کچھ اچھا سا کھلاتا جا۔ شاہ رخ نے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے بیچارے انداز میں کہا تو مرتضیٰ سر ہلا کر رہ گیا کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیرے ان چوہوں کو نا کھانے کی نہیں علاج کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں تھوڑا زہر کھا لے، سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ چپ کر کے بیٹھا رہ، امی کی کال آئی تھی، وہ لنچ پر ویٹ کر رہی ہیں، میرے ساتھ ہی چل رہا ہے تو وہاں کھانا کھا لینا جتنا کھانا ہو، یہاں کل چلیں گے۔ مرتضیٰ کی پہلی بات پر تو وہ اچھل کر رہ گیا، پھر اصل بات بتانے پر سکون ہوا اور سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا۔ 10 منٹ میں وہ گیٹ پر تھے۔ گارڈ نے مستعدی سے گیٹ کھولا، وہ زن سے گاڑی اندر لے گیا۔ پورچ میں اب 2 مرسڈیز کے ساتھ بالکل نئی BMW بھی نظر آ رہی تھی۔ سامنے زنائشہ لانچ میں کرسی پر بیٹھی سامنے میز پر باؤل سے کچھ اٹھا کر کھا رہی تھی۔ اس نے منہ موڑ کر ادھر دیکھا۔ شاہ رخ فرنٹ سیٹ ڈور کھولتا ہوا باہر نکلا۔ کالی جینس پر پرنٹڈ شرٹ پہنے وہ کافی خوش شکل نظر آ رہا تھا۔ وہ زنائشہ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف سے مرتضیٰ نکلا اور چابی ہاتھ میں گھماتا اسی طرف بڑھ گیا۔ شاہ رخ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اسی کے بول سے بادام نکال کر کھانے لگا۔ ہاں بھائی کھیریا، کیسی ہو؟ اور بتاؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میرے نقش قدم پر ہی چل رہی ہو نا؟ دیکھنا زندگی میں بڑی آگے جاؤ گی۔ جی بھائی بالکل آپ کے نقش قدم پر ہی چل رہی ہوں، اسی لیے ساتھ ہی خود کو تیار کر رہی ہوں کہ فیل ہونے پر آپ کی طرح بے شرم و بڑی ڈٹھائی سے خود کو سنبھال بھی سکوں۔ زنائشہ نے بات مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس پر وہ منہ پھلا کر رہ گیا۔ مرتضیٰ سن کر مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت عجیب سی کشش ہوتی، جیسے ہر وقت کچھ کہتی ہو، بے نیاز پرسکون مسکراتی آنکھیں۔ اچھا چھوڑو، معاف کیا تمہیں، یہ بتاؤ اور ہاں دیکھو اب انصاف پر بنتی فیصلہ کرنا ہے تمہیں کہ تمہارا بھائی زیادہ ہینڈسم یا ڈیشنگ ہے کہ میں؟ تو پھر بولو۔ شاہ رخ نے اسے آخر پر زور دے کر کہا تو وہ سوچنے کے انداز میں گال پر دستک لینے لگی اور کچھ لمحوں بعد بولی، آپ بہت پیارے ہیں شاہ رخ بھائی، سب کچھ اچھا ہی ہے، اچھا خاصا گزارا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کسی بھی کرم و جلی کا۔ اپنی تعریف اس انداز میں سن کر شاہ رخ تو حیران ہی رہ گیا۔ اس کا منہ لٹک گیا، گویا کہ وہ پہلے بھی ایسے کئی بار مرتضیٰ کے حق میں فیصلہ سن چکا تھا، مگر پھر بھی جانے اسے کیا سوچتی تھی کہ جہاں جاتا وہاں پوچھنے بیٹھ جاتا۔ پر کیا ہے نا کہ میرے بھائی کی بات ہی اور ہے، اونچا قد اور اس پر بالکل فٹ باڈی، نکھرے دھلے دھلائے سے بے حد خوبصورت نقوش والے وجیہ مرد، اف کوئی بھی لڑکی پہلی نظر دیکھتے ہی فلیٹ ہو جائے۔ توبہ توبہ، یہ جتنی تعریفوں کے بل تیری بہن باندھ رہی ہے نا، اتنی تو تیری پہلے دن کی بیوی تیری تعریف نہ کرتی، جھوٹی کہیں کی۔ بس اپنی شاگردی سے دربدر کر رہا ہوں میں تمہیں، شاہ رخ نے پوری اداکاری کرتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ کھل کر مسکرا دیا اور زنائشہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہتی اٹھی، بڑا احسان ہوگا آپ کا اگر یہ کار خیر سر انجام دے دیں تو۔ شاہ رخ بھی ہنس دیا تو مرتضیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، اٹھ جاؤ تم دونوں، اب یہ ڈرامہ پھر چلا لینا، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، چلو اندر آؤ، اٹھ آؤ چلو۔
مرتضیٰ نے بازو سے پکڑ کر شارق کو اٹھایا تو وہ روٹھی ہوئی لیلا کی طرح اداکاریاں دکھاتا ہوا اٹھ گیا اور تینوں اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، مصنوعی روشنیوں سے تاریکی میں کلر پیدا کیا ہوا تھا۔ ہلکی روشنی میں وہ دور بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی لین میں جوگنگ کے انداز میں بھاگ رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ویسے تو آئرلینڈ میں شدت کی سردی دسمبر سے فروری تک پڑتی تھی، مگر یہاں ایک چیز جو سردی کو کبھی وقت سے پہلے لے آتی تھی وہ ہے یہاں چلنے والی ماہ وقت تیز ہوائیں۔ یہاں اکثر اوقات چلنے والی تیز ہوائیں جو پاکستان میں ہلکی آندھی کی طرح تصور کی جاتی ہیں، سردی کی آمد میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ آئرلینڈ کے موسم کا یہی حساب ہے کہ جیسے پل میں تولا پل میں معاشہ، یہاں موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا، کسی بھی وقت موسم کروٹ بدل لیتا۔ معلومات بھی اکثر غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی خاص کر سردیوں میں چھتری لے کر نکلنا مناسب سمجھتے ہیں۔ ایسی ہی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں، سردی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایسی ہی ہوا اس کے وجیہہ چہرے سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، لیکن بھاگنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں صاف دکھ رہی تھیں۔ کچھ ٹھنڈ تو اس کے اندر تھی، باہر کی سردی اس کا کیا بگاڑ لیتی۔ وہ جینس میں مہندی رنگ کی ڈریس شرٹ، سر پر پی کیپ اور پاؤں میں سفید جوگر پہنے مسلسل حرکت میں تھا۔ پی کیپ ذرا پیچھے کو تھی تو آدھا ماتھا صاف نظر آ رہا تھا، ہلکی داڑھی خوبصورتی سے تراشا تھی۔ داڑھی اس پر بہت سوٹ کرتی تھی، اس کی چوڑی سنہری پیشانی پر بال پڑے ہوئے تھے، پرکشش آنکھوں میں ناراضگی جھلک رہی تھی جو وقت کے ستم سے پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ پہلے تو ماہ وقت اس کے چہرے پر عجیب سی پرکشش خوبصورت مسکراہٹ سجی رہتی تھی، کھڑی ناک ہوا کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ لب بھیجے ہوئے وہ فلیٹ کے بالکل پاس آ کر رک گیا۔ سانس ناہموار تھی، مگر وہ پرسکون طریقے سے لاک میں چابی گھما رہا تھا۔ شاید وہ کسی کے سامنے خود کو ٹوٹنے ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا، وہ مضبوط تھا، تبھی تو اتنا سہ کر خاموشی سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ خود ہی بند ہو گیا اور لاک لگ گیا۔ مناسب سے چھوٹے لاؤنج میں ہر شے نفاست سے سیٹ ہوئی تھی۔ سامنے دو کمرے تھے، ایک تھوڑا چھوٹا اور دوسرا کافی کھلا تھا۔ میز پر سامنے پھول رکھے ہوئے تھے، ایک طرف کھلا باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف پیچھے کو واش روم تھا۔ ہر چیز ایسے سیٹ ہوئی لگ رہی تھی جیسے یہاں کوئی رہتا نہ ہو، مگر جب وہ خود سے اس سے بے قابو ہو جاتا تھا تو وہ ہاتھ آنے والی ہر چیز توڑ پھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو ملازمہ کا کمال تھا کہ وہ ہر صبح سب ایسے سمیٹ دیتی تھی جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ لائٹس آن کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، وہ کھانا آرڈر کر چکا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ سیدھا واش روم میں گھسا اور 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر باہر تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اوہ بھائی، اتنی ٹھنڈ میں اب میں تو کبھی نہ نہاؤں، اللہ اللہ، میرے فرشتوں کی بھی توبہ۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تو وہ مسکرا دیا۔ تبھی بیل بجی اور وہ باہر گیا اور آرڈر رسیو کر کے سائن کر کے اندر چلا گیا۔ 2 پلیٹیں لے کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند نوالے کھائے ہی تھے کہ اچانک سے دل اچاٹ ہو گیا تو اس نے پلیٹ پرے دھکیل دی اور کچھ وقت بعد سر تک کمبل لیٹے ہوئے لیٹ گیا۔ اسے پتا تھا ابھی جانے کتنی دیر اسے کھلی آنکھوں سے گزارنی ہے، مگر وہ لیٹا رہا۔ 2 بج رہے تھے مگر وہ ہنوز جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بالآخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ سوتے ہوئے وہ بالکل کسی معصوم بچے سا معلوم ہو رہا تھا جو اپنوں سے دور تنہا رہ گیا تھا۔ ابھی وہ مشکل کٹا ہوا تھا کہ اچانک سے وہ ہولے ہولے سے دائیں بائیں سر مارنے لگا۔ زوال کو سبز لان نظر آیا، ہری گھاس پر برستی بارش نے پیچھے پانی جمع ہو رہا تھا۔ اسے اس کی ملائی سے محبت خوبصورت پیر نظر آئے۔ اس نے پیر بارش کے پانی میں جل تھل ہو رہے تھے۔ وہ پاؤں کو پانی میں مارتی ہوئی گول گول گھوم رہی تھی۔ زوال کو صرف وہی دکھائی دے رہی تھی، دوپٹے کو اپنے ساتھ گھماتی ہوئی وہ مسکرا رہی تھی۔ زوال کو اس کا چہرہ نظر آیا، اس کا چہرہ اس کے پاؤں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ دراز قد پر بولی معصوم صورت، وہ اس پر سیاہ بڑی آنکھیں جس پر زوال کی دنیا بستی تھی، وہ پرستان میں کھوئی ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ جل تھل کرتی مسکراتی شوخ چنچل سی کھلکھلاتی لڑکی کھنک تھی اس کی ہنسی میں، وہ ہنس رہی تھی۔ وہ اس کی ہنسی کی خوبصورت آواز زوال کے لیے ناسور بن رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی زوال کو کسی رونے کی گونج سی معلوم ہوئی۔ اس نے سوتے میں ہی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یکایک
وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سامنے کداور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیز سے سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی بے چینی قدرے حواس میں آنے پر غصے میں تبدیل ہو گئی، بدل گئی۔ مت آیا کرو میرے خوابوں، خیالوں، سوچوں میں مت آیا کرو۔ وہ انسانی انداز میں حلق کے بل چلایا تھا۔ اس کے سائے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کرسٹل سامنے آئینے میں دے مارا۔ دونوں چکنا چور ہو گئے تھے، مگر وہ بول رہا تھا، کتنی بار کہا ہے تمہیں میرے خیالوں میں سوچنا، تصور میں دیکھنا سب غلط ہے، کسی گناہ کے ساتھ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ نوز چلا رہا تھا، مگر وہ اب اس کی آواز کے سامنے شیشے کے ٹکڑوں کی آواز بھی شامل تھی، جس نے سوات کی آواز کو قدرے مدھم دیا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ محبت سکون کا نام ہوتی ہے، وہ زندگی میں خوشنما رنگ بھر دیتی ہے۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اگر محبت کسی بد دوا کی طرح ملے تو وہ سانسیں تنگ کر دیتی ہے، وہ دل کو کسی کھنڈر سا ویران کر دیتی ہے۔ پر میں نے تو تم سے عشق کیا تھا نا، تو پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیوں نہیں مجھے اپنی یادوں سے ذات بخشتی؟ تم کیوں نہیں سمجھتی یار؟ وہ اب کسی بچے سا بے بسی سے دھیمے لہجے میں قدرے روان سا ہو کر خود سے کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ زوال لگ ہی نہیں رہا تھا جو باہر کی دنیا کے سامنے کسی چٹان سا مضبوط اور سنجیدہ نظر آتا تھا۔ وہ تو کوئی بے بس قابل رحم شخص لگ رہا تھا۔ اسے خود کو سنبھالنا آتا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ اب نہیں سو سکے گا۔ گہری رات چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے باہر والا بڑا درخت آدھا گھر کی باہر کو آدھا دیوار کو پار کر کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ اندھیرے میں کھڑا کافی بڑا اور قدرے ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ رات پرسکون، ٹھنڈی اور گہری معلوم ہوتی تھی، مگر ہر سو موت کا سکون چھایا ہوا تھا۔ باہر مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ کھلے سے صحن اور برآمدے میں مشترکہ طور پر ایک ہی بلب نے روشنی پھیلائی ہوئی تھی، جو دیکھنے والے کو بہت کم محسوس ہوئی تھی۔ ایسے ہی نیم اندھیرے ٹھنڈی رات میں ضیاء نل کے پاس ایک پتھر کے سل پر بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ نوری اور رشیدہ اندر ہر شے سے بے نیاز پرسکون نیند سو رہی تھیں۔ گاؤں میں 10 بجے ہی آدھی رات تصور کی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے 8 بجے رات کے پہر ہی سو جانا بہتر سمجھا۔ وہ سادہ سی شلوار قمیض پہنے کافی نکھرا اور دکھنے میں کافی معصوم لگ رہا تھا۔ وہ اب کونیوں تک بازو دھو رہا تھا۔ اس نے پہر دھوئے ہی تھے کہ اچانک پہلے سے آدھ کھلا دروازہ دھاڑ کی آواز سے پورا کھل گیا۔ اس نے چونک کر جھٹکے سے پورا سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دروازے میں اسے اپنا باپ اپنے جال و جلال کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو وہ فوراً کچھ عادت کے مطابق، کچھ ڈر اور کچھ ادب کی ملی جلی کیفیت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم پپا۔ اس نے تھوڑا سر جھکا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حمید کے ہاتھ میں کچھ اوزار تھے جو کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وہ اس وقت ٹھیکے پر لی گئی زمینوں پر کام کر کے واپس آیا تھا۔ اماں کہاں ہے تیری؟ حمید نے سلام کا جواب دیے بغیر ہی سوال داغ دیا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اور نوری سو رہی ہیں۔ یہ سامان مجھے پکڑا دے ابا، اور میں روٹی لے آتا ہوں تیرے لیے، ضیاء نے حمید کے ہاتھ سے سامان پکڑتے ہوئے کہا اور جلدی سے باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جا، بیٹھ ادھر، مجھے کچھ بات کرنی ہے تیرے سے۔ دیکھ کیا رہا ہے، آ کر بیٹھ ادھر۔ حمید نے اسے فوراً روکا اور خود پاس بچھی چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گیا، تو ضیاء فوراً سامنے پڑی کرسی پر بیراجمان ہو گیا۔ بات سیدھی سی یہ ہے کہ نوری کا میٹرک اب ہو جانا ہے، اور تو بھی نوکری پر لگ گیا ہے۔ ہاں، تنخواہ تجھے سرکاری ملازم کو اب ملتی ہے کہ تب کچھ پتہ نہیں، مگر میں اب نوری کے فرض سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے مناسب لڑکا دیکھ رکھا ہے۔ حمید نے ٹھوس لہجے میں ارطل بات پوری بولی تو ضیاء کو حیرانگی ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ نوری ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کی شادی مناسب نہیں۔ آپ ابھی اس بات کو چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔ اتنے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ ضیاء نے اٹھتے ہوئے بہن کے دفاع میں بہت مشکل سے بات پوری کی۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر جگہ اپنے حق کے واسطے بولنے والا، مگر حمید کے سامنے آتے ہی جیسے اس سے کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا، شاید باپ کے احترام میں۔ میں نے تجھ سے پوچھا نہیں، تجھے بتایا ہے۔ پیسوں کی تو فکر نہ کر، جیسے تو نے بڑا کچھ کر لینا ہے۔ تیری ماں چودھری وجاہت کی حویلی میں کام کرتی ہے، بڑے اچھے ہیں وہ، مجھے پورا یقین ہے وہ ہماری بہت مدد کریں گے۔ اور پھر میں بھی تو ان کی زمینوں پر کام کرتا ہوں، بڑا احسان کرتے ہیں وہ، اللہ بھلا کرے ان کا، وہ سب کر دیں گے۔ حمید کے لہجے میں اپنے مالکوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے خاص محبت ٹپک رہی تھی۔
جسے سریاب نے صاف محسوس کیا تھا تو وہ مجبور سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے، مگر دیکھیے گا وہ لڑکا ہی میں روٹی لاتا ہوں۔ سریاب نے اجلتے ہوئے لہجے میں کہا اور اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ حمید وہیں نیم اندھیرے میں بیٹھا تھا، باہر بولے سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ سورج اپنے یوبن پر چمک رہا تھا، سورج کی سنہری روشنی ہر شے کو اور روشن کیے ہوئے تھی۔ صبح کا دھند کا مکمل طور پر چھٹ گیا تھا، وہ اب ہر شے واضح تھی۔ بڑے سے برانڈے کے ایک طرف دادی کے کمرے کے ساتھ بڑے کمرے میں اعظم انم بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی تھی اور ان کے سامنے سنگل صوفے پر علی بیراجمان تھا۔ اعظم سامنے کتاب کھولے کچھ پڑھ رہی تھی، اس کی تیاری اچھی تھی اور انم تیاری نہ ہونے کے باوجود سامنے موبائل رکھے کپڑوں کی ڈیزائننگ چیک کر رہی تھی۔ علی سامنے رکھے بول میں سے چلگوزے اٹھا کر کھا رہا تھا۔ انم، یار انم، خدا کے واسطے کچھ پڑھ لو، اپنی تو تمہیں فکر ہے نہیں، تھوڑی میری ہی پرواہ کر لو۔ لڑکیاں کہیں گی وہ جو اعظم کی کزن ہے نا، اس کے بہت کم مارکس آئے ہیں، بالکل ہی نالائق ہے۔ اعظم نے انم کو کچھ احساس دلانے کو کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا تو اس نے منہ پھیلا کر اسے دیکھا۔ علی اس کی بات پر مہم مسکرا دیا تھا۔ یہ تم لڑکیوں کے الفاظ سنا رہی ہو مجھے کہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہو؟ اتنا تو شاید دوسروں نے نہ مجھے کہیں جتنا تم مجھے بے عزت کر رہی ہو۔ اور ہاں، اگر تمہیں میری اتنی فکر ہے تو انہیں کہنا کہ پلیز میری جگہ پیپر تو دے دیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کون سا میڈل لے کر آتی ہیں یہ بڑی آئی ہوں۔ انم نے اتنا تیز بولتے اعظم کی بات کا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گئے اور علی نیچے منہ کی آنکھیں موبائل پر جمائے دانت نکال رہا تھا۔ وہ ایک طرف ہاتھ اچھے سے تھام کر انہیں صوفے پر بٹھا رہی تھی۔ عنایہ کو انم اور اعظم کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں اور اسے تپ چڑھ رہی تھی۔ دادی کو آرام سے بٹھا کر اس نے جوتے اس کے پاؤں کے پاس رکھ دیے تاکہ بعد میں انہیں مسئلہ نہ ہو۔ وہ سیدھی ہوئی اور مسکرا کر انہیں دیکھا۔ دادی، آپ یہ میڈیسن لیں، میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر آپ تھوڑا آرام کر لیجیے گا۔ اور یہ ذرا ان کو بھی دیکھوں، اتنی زبان چل رہی ہے ان کی، ان کو تو پوچھوں ذرا کیوں کان کھا رہی ہیں۔ عنایہ کو لگ رہا تھا کہ ان کی آوازوں سے دادی کے حرام میں خلل ہو رہا ہے تو اسے غصہ آ رہا تھا۔ حرام ہی حرام ہوتا ہے، اب کی عمر میں تو اور کچھ نہ کہنا کچھ۔ ان کی باتیں سن کر ہنستی رہتی ہوں میں۔ تیری ماں کہاں رہ گئی؟ تو پڑھ اپنا سبق، نہیں تو نوری سے کہہ دے جا، شاباش میری جان۔ حلیمہ بیگم کی محبت عنایہ کے لیے سب سے مختلف تھی، ہر بات میں رس ٹپکتا تھا۔ باتیں نہیں دادو، بونگیاں کہیں، کوئی ڈھنگ کی بات کی ہے انہوں نے کبھی؟ اور ابھی تو وہ احسان باہر ہے، ورنہ تو توبہ ہے۔ اور دادو، مجھے چھٹیاں ہیں، کچھ دن اور ہیں ابھی، اس لیے میں خود ہی بناؤں گی۔ چلیں اب آپ لیٹ جائیں۔ عنایہ نے انہیں زبردستی لٹا کر باہر نکل گئی اور وہ مسکرا کر اپنی سب سے عزیز پوتی کو دیکھتی رہی۔ وہ پتیلی سے تھوڑا اوپر کر کے چائے کپ میں انڈیر رہی تھی۔ مہرون نفیس سے گرم جوڑے پر ہم رنگ بڑے سے پرنٹڈ دوپٹے کو چہرے کے گرد اچھے سے لپیٹا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے کبھی باہر اور کبھی چائے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس پر ہر رنگ کھل اٹھتا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلی اور کھلے سین کو عبور کرتے ہوئے کبھی لمبی راہداری جیسے برانڈے کو عبور کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بج اٹھا تو اس نے چونک کر دیکھا اور دیکھتے ہی کال وصول کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو مہراز؟ کہاں ہو یار، نمبر تمہارا بند تھا، اتنے ٹائم سے کوئی رابطہ نہیں، حد ہوتی ہے یار۔ عنایہ نے حال احوال پوچھتے ہی سوالوں کی بچھاڑ کر دی تو مہراز مسکرا دی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ یار۔ بتاتی ہوں سب، ایک خوشی کی خبر ہے۔ اچھا، کیا بات ہے؟ بتاؤ ابھی، اب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، ابھی بتاؤ۔ عنایہ نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ساتھ ساتھ قدم بقدم دادی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بتاتی ہوں، سانس تو لو بہن۔ وہ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے ٹیسٹ دیا تھا، وہ بتایا تھا نا کہ میری الحمدللہ ایئر فورس میں فائنل سلیکشن ہو گئی ہے، بہت جلد جوائننگ لیٹر مل جائے گا۔ ٹیسٹ سے تو کب کی فارغ ہو چکی تھی، مگر وہ بھی امی بیمار ہو گئی تھی تو ان کی دیکھ بھال میں لگی رہی تو کانٹیکٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ بتاؤ کیسا لگا سرپرائز؟ مہراز نے خوشی سے پوری بات بتائی تو عنایہ کافی خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی کچھ یاد آتے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ واہ یار، بہت مبارک ہو، کیا بات ہے، چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اور سناؤ، کیا چل رہا ہے؟ یونی کی کسی اور دوست سے رابطہ ہے تمہارا؟
अनाया ने उसे खुले दिल से मुबारकबाद देते हुए नई बात निकालना चाही। तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें क्या कितना कहा था कि मैंने के टेस्ट दे दो, तुम्हारी तो हाइट भी मुझसे अच्छी है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारी सिलेक्शन ज़रूर हो जानी थी, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज हम साथ साथ आगे बढ़ रहे होते। अनाया ने दादी के साइड टेबल पर चाय रखी और दादी ने मुस्कुराकर उसे जाने को कहा। वो बाहर कुर्सी पर बैठ गई। मराल की बात सुनकर वो मज़ीद उदास हो गई। अपनी पुरानी ख्वाहिश दोबारा याद आ गई थी। यार, मैं क्या करती, सब तुम्हारे सामने ही तो था। तुम तो जानती हो कि कितना मनाने की कोशिश की थी मैंने सबको कि एक दफ़ा मुझे कोशिश करने दें, मगर मेरे घर वालों को तो लगता है कि नाया कोई दूध पीती बच्ची है जो मैं कहीं खो जाऊंगी हूँ। उसने वरम से लहजे में कहा जिसमें उदासी घुली हुई महसूस हो रही थी। हाँ यार, ठीक कह रही हो तुम। खैर, मुझे मालूम है कि जैसे तुमने किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचने का दिल में इरादा किया हुआ है और ये इस तक पहुंचने का एक खूबसूरत रास्ता था। पर कोई बात नहीं, तुम कामयाब होना चाहती हो तो उसकी तरफ और बहुत से रास्ते निकल जाते हैं। ये कौन सा वाहिद चीज़ थी जो ना हुई तो तुम्हारे ख्वाब पूरे ना होंगे। अच्छा यार, अम्मी बुला रही हैं, फिर बात होती है। मराल ने उससे तसल्ली दी, मगर उसके दिमाग में दोबारा बात बैठ गई थी जिससे निजात पाने के लिए उसे काफ़ी गिरदोड़ करनी पड़ी थी। वैसा कदमों से खुद को नॉर्मल करते हुए अंजम और अनम के कमरे की तरफ बढ़ गई। हाँ, इसने सामने ले जाकर ट्रे रख दी और सब ने अपना अपना कप उठा लिया। इतने में आसान अपनी अंजलि खुशमिजाजी के साथ कमरे में दाखिल हुआ और सामने पड़ा अली का कप उठाते हुए सोफे पर बैठा। उफ, ये चाय तो ठंडी लग रही है, पर क्या करें भाई, अब कसूर भी अपना ही है। वो क्या कहते हैं ना कि तेरी यादों के भूल भुलैयों में गुम होकर हम अक्सर चाय ठंडी पीते हैं। हसन ने शायर की तरह अदा से शेर कहा तो हम मुस्कुरा दी और अली फ़ौरन ही बोल पड़ा। और जिनके ख्याल में ये चाय ठंडी पीते हैं, उस ख्याल के बारे में मैं अपना ख्याल पेश करता हूँ। वो शायर कहता है, जिसे सोचकर ही मूड ख़राब हो जाए, ऐसा फजूल ख्याल हो तुम। सबका कहका हवा में बुलंद हुआ था और वहीं हसन ने मुंह बनाया। अली ने अपनी चाय ना मिलने का बदला पूरा कर लिया था। अच्छा चलो, अब पढ़ लो तुम लोग। अनम, कुछ हया कर लो, थोड़ी अंजुम से तैयारी करवा दो करवा अनम, तुम हया कर लो थोड़ी, इसे तैयारी करवा दो। अब तो बिल्कुल थोड़े ही दिन रह गए हैं, पढ़ लो अनम। और अली, तुम उठो यहाँ से, तंग मत करो इन्हें। अनाया सबको नसीहत करती हुई खाली कपों से भरी ट्रे उठाकर बाहर चली गई थी। हसन ने अनाया की परेशानी भाप ली थी तो वो भी उसके पीछे चला आया था। वो किचन में चूल्हे पर रखे चावलों को देख रही थी जो बानो चढ़ा कर गई थी। हसन बावर्ची खाने के दरवाजे में ही खड़ा हो गया। क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा, बोलो भी अब। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अनाया ने आम से अंदाज में कहा, सब ठीक ही है, मतलब पूरा ठीक नहीं है, कुछ ख़राब है, चलो बताओ भी। हसन ने उसकी बात उचक ली और उसे बताने पर असरार किया। वो मेरी दोस्त मराल की एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है, जल्दी ज्वाइनिंग होगी। अनाया ने सर झुकाए हुए कहा। हूँ, अच्छा है, तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है, ये बताओ। हसन ने फिर से मतलब की बात पर आना चाहा जिसे अनाया टाल रही थी। अनाया ने चेहरे पर खुफकी लिए मुँह उठाकर उसे देखा। हाँ, जैसे तुम तो जानते ही नहीं हो कि मुझे क्या परेशानी है, किस बात का दुख है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपने अच्छे करियर को लेकर कितना प्रोसेसिव हूँ और मैं रवायत के मुताबिक बस गुजारे लायक पढ़ कर सिर्फ घर ही नहीं बसाना चाहती। मैं अपने लिए कुछ मुख्तलिफ सोचती हूँ, कुछ बड़ा अच्छा करियर फिर मुझे चाहिए, किसी भी फील्ड में जाकर मिल जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुसलसल भरम लहजे में अपना गुस्सा जैसे उस पर उतार रही थी। वो बिना रुके बोलती कि और ये आर्मी मेरे मकसद तक पहुंचने में बहुत अच्छा रास्ता साबित हो सकती थी, मगर नहीं, किसी को मानना ही नहीं था। मैं खुद को खुद मुख्तियार देखना चाहती हूँ। चलो ठीक है, वहाँ की इजाज़त नहीं मिली। अब जब मैं चाहती हूँ कि इस्लामाबाद जाकर एमफिल करूँ तो भी कोई जाने को नहीं मान रहा। मतलब ये लोग चाहते हैं क्या, ये सब तो मुझे बस मेरे ख्याल में बीएस के बाद ही अगले घर भेजने की सोचे बैठे हैं। मुझे तो अब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जैसा मैं सोचती हूँ वैसी कामयाबी नज़र नहीं आ रही मेरी। पता नहीं मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशों और मेरे मकसद का क्या बनेगा। तेज तेज बोलते हुए नायक की सांस फूल रही थी। हसन सर हिलाकर रह गया, जैसे कह रहा हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा और वो बिल्कुल इसके सामने था।
کیا ہو گیا ہے نایا؟ ٹھیک ہے تم یہ سب کرنا چاہتی ہو، میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں، مگر یار یہ بھی تو دیکھو کہ اتنی محنتوں جو سب الحمدللہ ہمارے پاس ہے، وہ سب حاصل کرنے کے لیے اونچے مقام پر پہنچنے کی زیادہ ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کو روٹی ہضم کرنے کے لیے واقعی نہیں بلکہ روٹی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر زندگی تمہیں وہ سب ویسے ہی بھی دیتی جیسے تم چاہتی، تب بھی تو تم کسی رسک پر تو نہیں ہو، تم بس محنت کرتی رہو، اللہ تمہارے لیے راستہ کھولتا جائے گا۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں چاچو جان سے کہ تمہیں آگے اسلام آباد کی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے دیں۔ حسان نے کسی اچھے دوست کی طرح اسے سمجھایا اور آخر میں پیشکش کی، نہیں رہنے دو بابا، تایا مجھے سے جتنی محبت کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے، میری بات نہیں سنی جا رہی تو تمہاری کہاں مانی جائے گی، اب میں موقع پر ہی بات کروں گی، اس سے پہلے نہیں۔ انایا اسے صاف منع کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ اچھا وہ شہزل کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ چائے پینے آئی، خیریت؟ حسان نے اپنے مطلب کی بات کی تو انایا کا موڈ کچھ اور بگڑا۔ شہزل کی تلخ کلامی میں ہی انایا کو ان کے جذبات کے رکھنے پر مجبور کرتی تھی، ورنہ اسے اس سے قطعی مسئلہ نہ تھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اور کہاں ہونا ہے اس نے، اور تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے پہلے وہ تمہارے استقبال میں یہاں پھول کے لیے کھڑی ہوتی ہے جو آج نظر آئے گی۔ ویسے تمہارا پوچھنا بنتا بھی ہے، وہی سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے میٹھے رس بھرے لہجے کا کتنا امرت گھولتی ہے تمہارے کانوں میں، پر نہیں بھائی، تم جیسا ڈھیٹ نہ دیکھا بے عزتی کروا کر پھر بولنے لگتے ہو۔ توبہ توبہ، انایا نے شہزل کے انداز اور لہجے پر چوٹ کی تھی اور خود اسے پرے کرتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ وہ وہیں سامنے شہزل کے کمرے کو دیکھتے ہوئے کھڑا رہ گیا۔ مصطفیٰ اور شاہ رخ کندھے پر بیگ لٹکائے اپنے ڈپارٹمنٹ کے زینے اتر رہے تھے۔ سامنے والے ڈپارٹمنٹ کے سامنے مریم اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی مرتضیٰ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بے نیازی سے اس کی طرف دیکھے بغیر قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ شاہ رخ نے مریم کی طرف دیکھ لیا تھا تو اس نے مرتضیٰ کے بازو پر ہاتھ مارا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے سوال کیا، وہ دیکھ، وہ مریم اسی طرف دیکھ رہی ہے۔ یار اس نے مجھے کل بھی کہا تھا کہ تو ایک دفعہ مل کیوں نہیں لیتا اس سے، سن لے اس کی بات، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے تو اسے۔ شاہ رخ نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی جو اسے بیکار ہی نظر آ رہی تھی۔ پتہ ہے مجھے کہ اس نے کیا بات کرنی ہے، یار اسے بھی پتہ ہے کہ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس میں، وہ اچھی لڑکی ہے، اس کے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں، مگر میں اس کے لیے ایسا کچھ فیل نہیں کرتا۔ مرتضیٰ نے متوازن چال چلتے ہوئے اپنا جواز بتایا۔ ہوش شاہ رخ سر ہلا کر رہ گیا۔ تو نے اسے غور سے نہیں دیکھا ہے نا، بتا، تو نے اسے کبھی تھوڑے سے بھی غور سے دیکھا ہے؟ مرتضیٰ نے سرسری سے لاپرواہ انداز میں کہا جیسے اس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تو اسے ایک دفعہ اچھے سے غور سے دیکھ، تجھے اس سے پیار ہو جائے گا، یار وہ اچھی لڑکی ہے۔ شاہ رخ نے پھر وکالت کرنے کی کوشش کی، وہ مریم کے بے حد اصرار پر یہ کر رہا تھا۔ شاہ رخ کی بات پر مرتضیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے ستانہ انداز میں دیکھا، کیا نہیں، کیا مطلب؟ واقعی حد ہے یار، محبت کیا کسی کو بغور دیکھنے سے ہوتی ہے؟ محبت کسی کو بغور دیکھنے کی محتاج نہیں ہوتی، میرے مطابق تو محبت ایسا سحر ہے جو پہلے لاپرواہی کی پڑی نظر پر ہی خود میں جکڑ لینے کی صلاحیت طاقت رکھتا ہے۔ مرتضیٰ نے اسے اپنی بات صاف صاف شاہ رخ کے سامنے رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ اس سے یہ بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ اچھا، اور جو کسی کو بار بار سامنے دیکھ کر ہو جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ شاہ رخ نے تیرچھی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو مسکرا دیا، اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ، اس نے سامنے دیکھ کر چلتے ہوئے نہایت مختصر جواب دیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مگر اٹیچمنٹ سے بھی تو محبت ہو جاتی ہے۔ شاہ رخ کسی طرح اس سے اپنی بات منوانا چاہتا تھا۔ اس سے محبت نہیں، عادت ہو جاتی ہے۔ مریم کو روز اپنے سامنے دیکھ کر بھی اس کے لیے ابھی کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا میں نے، مرتضیٰ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا یار چل چھوڑ ان باتوں کو، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، آج چلتے ہیں وہ شارٹ کٹ والا راستہ لینا۔ کیوں، تو نے کون سا مایوں بیٹھنا ہے جا کر جو جلدی گھر پہنچنا؟ گھر تو نے کہیں واقعی کوئی ایسا پلان تو نے بنا رکھا ہے؟ تو نہیں بنا رکھا تم نے؟ مرتضیٰ نے پہلے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے آخر پر تشویشی نظروں سے اسے دیکھا۔ اف، کیا ہو گیا ہے یار، کیوں مجھے لڑکیوں والی فیلنگ دے رہے ہو؟ مایوں تو لڑکیاں ہی بیٹھتی ہیں نا، وہ اماں کو گاؤں لے کر جانا ہے ابائی گھر، وہ کچھ دن رہنا چاہتی ہیں وہاں۔ شاہ رخ نے وضاحت کی تو وہ تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگے کہ اچانک شاہ رخ رک گیا۔ او یار، وہ مجھے یاد آیا، ایچ او ڈی نے کہا تھا کہ تجھے لے کر ان کے آفس آؤں، کوئی بات کرنی تھی انہوں نے، چل پہلے وہاں چلتے ہیں۔
शाह रुख ने सर पर हाथ मारते हुए कहा तो मुर्तज़ा जलाया और चल पड़ा। 10 मिनट में ही वो ऑफिस से बाहर निकल गए थे। मुर्तज़ा के तासरात बिल्कुल बदल गए थे। उसका चेहरा तना हुआ महसूस हुआ था। वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे। मुर्तज़ा हनूस चुप था। वो मेन रोड पर तेज स्पीड से कार चला रहा था। हल्की म्यूजिक की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। फिर क्या सोचा तुमने? क्या करोगे? वक्त है, अभी सोच लो अच्छे से। शाहरुख ने उसकी तरफ देखकर पूछा। किस बारे में सोचना है? क्या बात है? क्या मतलब क्या बात कर रहा हूँ? आज जो इतनी बात की है सर ने, उसकी बात कर रहा हूँ। याद है ना कि सर कह रहे थे कि इंटरनेशनल तेज अंदाजी और भी स्पोर्ट का मुकाबला होने जा रहा है, और तुम्हें सर ने खास तौर पर कहा है। मुझे यकीन है कि यहाँ से भी तू ही सिलेक्ट होगा और फाइनल में भी तू ही जीतेगा इंशाल्लाह। और तुम तो इतने अच्छे तीर अंदाज हो, निशानाबाज हो, तो फिर क्या मसला है? लिखवा रहा है ना तू नाम? शाहरुख ने उसे सारी बात रिकॉल करवाई और फिर तफ्तीशी निगाहों से पूछा। नहीं रखवा रहा, मैं नहीं पास करूँगा, मैं नहीं पार्टिसिपेट करूँगा, कह दूंगा सर को साफ साफ। बात खत्म। मुर्तज़ा ने अटल अंदाज में कहा तो शाहरुख का मुंह खुल गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्यों भाई, क्यों नहीं लेना? तुमने अपनी सलाहत को इस्तेमाल करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तुम चांस मिस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि नहीं तुम इनकार करोगे और सर जाहिर मान जाएंगे, बीत जाएंगे? वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। और वजह तो बताओ। शाहरुख के पूछने पर मुर्तज़ा के माथे पर बल पड़ गया। उसने सुनहरी पेशानी पर बल पड़े भी बहुत जच रहे थे उस पर। वो धीमी आवाज़ में दोषी से बोला, इसलिए क्योंकि यहाँ हमारी तरफ फ़न भी दौलत का मुताज है। अगर यही सलाहियत मेरी बजाय किसी स्टूडेंट की में होती, जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी पढ़ाई कर साथ काम करना पड़ता है, तो उसे कभी मौका ना मिलता। ये तो ऐसे लोग हैं कि जहाँ उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो ये किसी बेसुरे की आवाज़ को भी कोयल की कोंक की मानद बनाने के लिए ना जाने कितने जतन करते हैं। शायद गुस्सा आता मुझे इस बात पर। मुर्तज़ा सामने देखते हुए अपनी पुरकशिश आंखों को सुनहरे गुस्से से बोला, हाँ तो यार तू भी अपना फ़ायदा सोच। तेरा तो फ़ायदा ही है ना इस काम में। तो फिर तू छोड़ और सारा बता मौका का फ़ायदा उठा। यही तो हमारा मसला है। हर कोई अपना फ़ायदा निकालने का सोचता है, किसी दूसरे की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मैं साफ जवाब दूंगा कल सर को, मुझे उनकी परवाह नहीं। शाहरुख ने सर हिला दिया। मुर्तज़ा ने शाहरुख को उसके घर छोड़ा और अपने घर की तरफ जन से गाड़ी भगा दी। सवार ने फ्लैट के दरवाजे में चाबी घुमाते हुए लॉक लगाया और छोटे से ने अबूर करके अब सड़क पर चल रहा था। इसका फ्लैट मेन रोड पर ही था तो उससे यूनिवर्सिटी पहुंचने में सिर्फ तकरीबन 20 मिनट लगते थे। वो मुनासिब चाल चलते हुए ग्रैंड कनाल के पास आसा चल रहा था। ग्रैंड कनाल बहुत लंबी और काफ़ी चौड़ी नहर थी, इसलिए किसी नुकसान की सूरत हाल से बचाव के लिए इसमें तैराकी की ममनुइयत थी। इसके किनारों के पानी थोड़ा नीचे होता था। इसने ग्रैंड कनाल पर बने पुल को पार किया और वो यूनिवर्सिटी रोड पर चल रहा था। कुछ मिनट में ही वो यूनिवर्सिटी के सामने था। यूनिवर्सिटी रोड के दूसरी तरफ थी और वो मुखालिफ सिमत में था। वो सड़क पार करने ही लगा था कि मिनी ट्रेन को अचानक अपने बिल्कुल नज़दीक देखकर वो रुक गया। वो ट्रेन पाकिस्तान की मेट्रो बस से तकरीबन 3 गुना लंबी थी, जिसमें यह फ़र्क था कि इसका आम ट्रेनों की तरह अलग से कोई ट्रैक नहीं बना हुआ था, बल्कि रोड के ही बिल्कुल किनारे पर सड़क की सतह से ऊपर नहीं बल्कि उसके बिल्कुल बराबर हमवार ट्रैक बना हुआ था, जो आम इंसान को गौर किए बगैर पता नहीं चल सकता था। ये तमीराती फ़न की अच्छी मिसाल पेश करता था। ये ट्रेन तकरीबन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी तलबा के लिए ज़राए आमदरफ़्त थी। वो गुजर गई तो वो आगे बढ़ा। कार्ड दिखाते हुए अंदर दाखिल हुआ। ये ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी बहुत वसी और अर्ज़ थी। उसकी तामीर पुरानी तर्ज पर की गई थी। वो 10 से 12 मिनट में वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था, हमेशा की तरह खामोश, लापरवाह, बेनियाज, साफ, जैसे किसी से कोई सरोकार ना हो। मुसलसल 3 क्लासेस के बाद वो क्लासरूम से निकला और कैफ़े की तरफ चल पड़ा। रात सो भी नहीं सका था, जिसकी वजह की गवाही उसकी खूबसूरत आंखें हल्की सुर्ख होकर दे रही थी। ना ही नाश्ता किया था। उसे जाकर बैठे अभी थोड़ी ही वक्त हुआ था कि सामने से क्यारा आते दिखाई दी। उसने नज़रें फेर ली, जैसे उसके आने से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो।
پڑا تھا۔ اس نے اپنا بیگ میز پر دھرا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بالکل آمنے سامنے تھے اور اس کے درمیان میز حائل تھا۔ زوار آج اٹھ کر نہیں گیا تھا، وہیں بیٹھا رہا تھا اور اس بات سے کیارا کو بہت حیران کیا تھا۔ زوار نے آنکھیں سکیرے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کچھ کہنا ہے کہ وقت ہی اتنا فضول ہے کہ خواہ کر بیٹھی ہو کیا؟ جیسے کیارا سمجھ گئی تھی تو فوراً بول پڑی، کیسے ہو؟ وہ تو میں تو جا رہی تھی، تمہیں دیکھا تو سوچا جوائن کر لوں۔ ٹھیک ہو؟ یہ آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ کیارا نے اس کی آنکھوں کی سرخی نوٹس کر لی تھی۔ وہ ہر بار اس کے سامنے بیٹھی اس کی آنکھوں میں ہی تو کھوئی رہتی تھی، تو پھر کیسے نہ ابھرتی سرخی کو دیکھ لیتی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں بالکل، ہمیشہ کی طرح مختصر جواب آیا۔ وہ اس کا حال نہیں پوچھا کرتا تھا، صرف بات سن لیا کرتا تھا، اور اب وہ ضروری جواب دے دیا کرتا تھا۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ تم آج مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر چلنے ہی دیے، یہ تبدیلی کیسے رونما ہو گئی؟ کیارا میز پر ہاتھ رکھ کر آگے کو ہو کر خوشگوار حیرت سے مسکرا کر بولی۔ وہ مسکراتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیارا کی اس بات پر وہ کچھ وقت پیچھے چلا گیا، گویا کوئی فلم اس کی نظروں کے سامنے چلنے لگی تھی۔ بڑے سے کھلے کمرے میں قد آور آئینے کے سامنے وہ کھڑی تھی، نہایت خوبصورت، معصوم بھرا سمیت بھرا مسکراتا چہرہ جس پر زوار کی نظریں پڑ کر ہٹنا بھول جاتی تھیں۔ اس کے سنہری ریشمی بال بھی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ زوار بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، ان دونوں کا عکس چہرے پر شیشے میں دکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر زوار کی طرف چہرہ کیا اور وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر سامنے کیا۔ مجھے وہ مرد بہت پسند ہے جو عورت کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو اور تایا، ابو کے بعد صرف آپ کو ایسا پایا ہے، ایسی خوبصورت شخصیت کے مالک خوبصورت مرد۔ آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ ہر عورت کی عزت کریں گے۔ وہ پیار بھری نظروں سے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی تو زوار مسکرا دیا۔ وہ اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ وعدہ پکے والا ہوں۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اپنے ابو اور تایا ابو کے بعد صرف میں تمہیں پسند آیا ہوں، ہے نا؟ زوار نے شرارتی نظروں سے پوچھا تو وہ سمجھ کر کھل کر مسکرا دی۔ ان دونوں کی ہنسی کی کھنکھناہٹ کمرے میں گونج رہی تھی۔ زوار نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اپنی باہوں کے ساتھ میں لے لیا۔ وہ دراز قد تھی مگر زوار کی گردن سے تھوڑا اوپر آتی تھی۔ وہ کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ جو اسے یاد تک نہ رکھنا چاہتا تھا اسے سوچنے سے باز رہتا تھا۔ وہ اسے کسی گناہ سا معلوم ہوتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ اس کے وعدے کو نبھا رہا تھا، اس لیے وہ اب کیارا کی بات سن لیتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو جاتے ہو تم؟ بیٹھے یہاں ہوتے ہو، لگتا ہے کہ کہیں دور چلے گئے ہو۔ اچھا چھوڑو، کافی پیتے ہیں۔ کیارا جو کافی دیر سے اس کے جواب کی منتظر تھی، اسے ایسے کھویا ہوا دیکھ کر بول پڑی۔ اس کی آواز پر وہ حال کی میں واپس آیا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے ابھی، تم پی لو، زوار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا تو کوئی اور بات نہیں، ہم پی لیتے؟ اچھا کوئی بات نہیں، ہم چائے پی لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے تمہارے ملک کے لوگ بھی چائے کے بالکل ہماری طرح نشے ہی ہوتے ہیں۔ کیارا کی بات پر زوار نے چونک کر قدرے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنس دی تھی مگر زوار کے تاثرات دیکھ کر فوراً سمجھی اور بولی، میرا مطلب ہے عادی ہوتے ہیں۔ اس نے بات کو اب سمیٹنا چاہا تھا۔ آئرلینڈ میں سردی بہت شدید پڑ رہی تھی، اس لیے وہاں کے لوگ بھی چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ دن کے 6 کپ تو پینا ان کے لیے عام سی بات ہوتی تھی۔ یہاں رینکنگ کے لحاظ سے پہلے نمبر پر چین کے بعد آئرلینڈ دوسرا ملک تھا جہاں چائے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ کیارا نے خوش مزاجی سے کہا مگر زوار اسے اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا کسی چیز کا موڈ نہیں ہو رہا، تم جو چاہو کھاؤ پی سکتی ہو یہاں، زوار انتہائی سنجیدہ لہجے میں اپنی بارعب آواز میں کہتے ہوئے چل دیا۔ وہ وہیں بیٹھی کلس کر رہ گئی۔ اف، کیا سمجھتا ہے یہ بندہ خود کو؟ مانا بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرے، اور یہاں ہر کوئی میرے حسن کا دم بھرتا ہے اور یہ 2 منٹ بات نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ پیر پکڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ شولڈر کٹ بال کندھے پر جھول رہے تھے۔ وہ بھویں سکیڑے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ آفس میں ہمیشہ کی طرح ہلکا ہنگامہ آرائی چل رہی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ بھی اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا کام نپٹانے میں لگا ہوا تھا۔ جب وہ سامنے پڑے کمپیوٹر پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ فائل تیار کر رہا تھا، وہ اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک مینیجر اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اسے چونک کر سر اٹھایا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا، سلام کیا، ادب سے کھڑا ہوا۔ ہوں، کیسے ہو ضیاء؟ وہ ایک ضروری بات بتانی تھی، وہ اس کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ مینیجر نے کھنکھناتے ہوئے بات شروع کی۔ وہ
متوجہ ہوتا ہوا سہلا گیا۔ تم جانتے ہی ہوگے، ویسے تو یہاں سارے اسٹاف کو مہینے کے شروع میں پے مل جاتی ہے۔ دراصل تمہیں ہم نے بغیر کسی سفارش کے رکھا ہے اور نہ ہی ہم نے تم سے کسی اسٹامپ پیپر پر سائن کروائے ہیں، اس لیے تمہیں باقی اسٹاف کی طرح ایڈوانس نہیں بلکہ مہینے کے آخر پر تنخواہ ملے گی۔ کیونکہ تمہارے اتوار کے لیے کسی کا نام نہیں ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہارے لیے باس کا یہی آرڈر ہے۔ اوکے چلو اب تم کام کرو۔ مینیجر تو کسی روزنامے کی طرح اسے خبر سنا کر چل دیا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، بالکل خاموش ساکت۔ وہ اسی طرح واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب بھی وہ کام نہیں کر رہا تھا بلکہ بیٹھا بہت کچھ سوچ رہا تھا کہ پاس آواز محسوس ہوئی تو سر اٹھا کر دیکھا، نوشابہ بالکل اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو۔ یہ مینیجر کیا کہہ رہے تھے؟ نوشابہ نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا اور ساتھ پڑی چھوٹی کرسی پر بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ نہیں کچھ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، ٹھیک ہے سب، دریا نے دھیرے میں لہجے میں جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا چلو، خاص بات تو نہیں ہے تو عام بات ہی بتا دو۔ وہ اتنی دیر یہاں کھڑے رہے اور انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، ویسے حیرت ہے۔ نوشابہ نے ناسمجھی کی اداکاری کی تو زریاب نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ توجہ سے سن رہی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے، ویسے بات تو یہ غلط ہے، تم بھی سب کے ساتھ ہی ہو تو ایسے فرق تو نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو، مجھے تو ویسے بھی کون سا کسی پر خرچ کرنا ہے، یہ فکر کروں گی۔ بتاؤ کتنے چاہئیں؟ نوشابہ کو اس کی پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً پیش کیا، نہیں ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مینیج ہو جائے گا، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے۔ نوشابہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کیسے حیدر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی سفارش کے رکھا ہے مجھے، انہوں نے جیسے کوئی احسان کیا ہو رکھا ہے تو کام بھی تو پورا لے رہے ہیں، بغیر کسی کام کے تو معاوضہ نہیں چاہتا میں۔ ان کا انداز تو ایسا تھا جیسے کسی بھکاری کو بھیک دی ہے انہوں نے۔ وہ نہایت شائستہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ نوشابہ کو اس کا دکھ خود پر گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم اس دن بتا رہے تھے کہ تمہارا ابا یہ پڑھائی اور نوکری وغیرہ کے خلاف ہے، اب لگتا ہے کہ تمہارے ابا کے اس ملک کے بارے میں خیالات شاید ٹھیک ہو جائیں۔ نوشابہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ زریاب نے سر جھٹکا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک کا یہی مستقبل ہے کہ سفارش کے بغیر آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ کیا میری قابلیت ہمیشہ کسی کے نام کی محتاج رہے گی؟ میں خود باس سے بات کروں گا، زریاب نے جیسے اٹل انداز میں کہا تو نوشابہ تھوڑا ڈسٹرب ہوئی۔ نہیں زریاب، رہنے دو، ایسا مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بات کرنے سے باس کو غصہ آ جائے اور تمہیں جاب سے ہی ہاتھ دھونے پڑ جائیں، اس لیے چلنے دو جیسا چل رہا ہے۔ نوشابہ نے اسے پورے خلوص سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ناخوش نظر آتا تھا۔ وہ نہیں نوشابہ، یہ بات ٹھیک نہیں، میرا ماننا ہے کہ ہمارے آج کے فیصلے کل ہمارے مستقبل کی رائیں متعین کرتے ہیں۔ آج اگر غلط کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو کل ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکائے رہنا پڑے گا۔ غلط رویے برداشت کر لو مگر غلط فیصلے نہیں۔ وہ برق رفتاری سے واک آؤٹ کر گیا اور نوشابہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، سیدھی بات کرنے والا، سب سے ڈٹ کر بات کرنے والا، پر نہ جانے اسے حمید کے سامنے کیا ہو جاتا تھا، وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ غلط کو بھی درست مان کر اس پر گردن جھکا دیتا تھا، اس کی ہر بات پر اپنا سر ہلا دیتا، اپنا فرض سمجھتا تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں چاند کی روشنی نے ارتعاش پیدا کیا ہوا تھا۔ سیاہ آسمان پر ٹکیا کے مانند گول چاند چمک رہا تھا۔ پرسکون سا ماحول تھا، سردی ہونے کے باعث سب اپنے کمروں میں گھسے ہوئے تھے۔ عنایا کے بڑے شاندار کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیمپ کی ہلکی روشنی میں سب نظر آنے کے قابل تھا۔ عشاء کی اذان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ عنایا سامنے واش روم میں وضو کر رہی تھی، گیلے چہرے سے پانی کی ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ آستینیں نیچے کر رہی تھی۔ خوبصورت نفیس کاغذی رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، ویسے ہی بڑا دوپٹہ بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے رکھے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، کیچے اتارا تو ریشمی لمبے سیاہ بال کمر پر بکھر گئے، وہ اس کی خوبصورتی کو چاند لگاتے تھے۔ پھولے گال پر مسکراہٹ میں سے ڈمپل پڑتا تھا جو اسے مزید نمایاں کرتا تھا۔ بالوں کو دوبارہ جوڑے میں باندھا اور دوپٹے کو حجاب کی صورت میں چہرے کے گرد لپیٹا۔ دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، بڑی خوبصورت آنکھیں سیاہ کٹورے کی مانند لگ رہی تھیں۔ وہ الجھی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اس کا ذہن اتنے دلاسوں کے بعد بھی دوپہر والی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ دل اداس تھا۔ اس نے پورے اطمینان سے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور صرف شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس نے صحیح تلاوت نہیں کی تھی تو تلاوت کی غرض سے قرآن پاک اٹھا لائی تھی۔ پہلے سورۃ بقرہ پر اپنا سبق کھولنے لگی، پھر آخر سے کھولنے لگی۔
सेमेस्टर के अच्छे रिजल्ट के लिए वो सूरत वज़हा का वजीफ़ा कर रही थी, तो सोचा पहले वो पढ़ ले फिर सबक पढ़ लेगी। वो आखिर से खोलते खोलते कुछ सफ़े आगे चली गई थी, तो वो पीछे सफ़े पलट रही थी कि अचानक बिला इख्तियार रुक कर कुछ लाइन पढ़ने लगी। वो ठिठ कर रुकी थी, बेयकीनी से आंखें फैली थी। वो समझने के लिए दोबारा पढ़ने लगी। मुझे कसम है शाम के उजाले की और रात की, जो जो चीज़ इसमें जमा होती है, और रात की जब पूरा हो तो ज़रूर तुम मंजिल पर मंजिल चढ़ोगे। वो लफ्ज़ पर लफ्ज़ पढ़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। मेरा मराल और एहसान की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, मगर अब हर लफ्ज़ पढ़ते उसे खुद में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। वाह या अल्लाह, मैं कैसे भूल गई कि मुझे तो मेरी हर उलझन का जवाब हमेशा की तरह आपसे मिलकर बात करके मिल जाएगा। और या अल्लाह, मैं समझ गई हूँ कि जो मुझसे छूट गया वो मेरे लिए बेहतर नहीं था, इसलिए नहीं मिला। मैं जिस तरफ चल रही हूँ, आप इसी में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे कदम पर कदम मंजिल तक पहुँचाओगे। या अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कुछ बातें बोले बिना सिर्फ खुशी से सोच ही रही थी। कुछ बोले बिना सिर्फ खुशी से सोच रही थी। इस हयात में किसी इंसान की आखिरत की कामयाबी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके हालात के मुताबिक उसका वही मतलब बनता था। लेकिन वो दूसरा पहलू सोच भी ना सकी कि कामयाबी सिर्फ एक तरफ की हो तो नहीं होती। हो सकता है कि उसे इसकी मंजिल की चीज़ ना मिले, मगर किसी और की तरह वो कामयाब ठहरा दी जाए। मगर वो भूल गई थी कि मंजिल की तरफ बढ़ता रास्ता कोई भी चुनो, आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिल जाया करता जितना वो सोचती थी, मगर हर आजमाइश में भी उम्मीद की किरण मौजूद होती है, क्योंकि हर छा जाने वाली शाम में अपना उजाला रखती है, जो आने वाली ये एक रोशन सुबह का पता देती है। उसने अपनी तलावत को पूरी करते हुए कुरान को चूम कर ध्यान से शेल्फ पर रखा और बाहर निकल गई और दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई कि ताया के कमरे के सामने से गुजरी कि उनका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन सामने करके देखा तो नाम पढ़कर मुस्कुरा दी और फ़ौरन कॉल रिसीव कर दी। हाँ भाई, किधर गुम हो? तुमने कहा था जब शादी की डेट फिक्स हो जाएगी तुम कॉल करोगी। क्या बना, क्या डिसाइड हुआ? कोई पंगा तो नहीं खड़ा कर दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने? वो छूटते ही तेजी से इतने सवाल कर गई कि हफ्सा की हंसी की आवाज़ गूंजी तो अनाया ने उचबे से मुंह बनाया। क्या है भाई, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम तान निकाल रही हो। बताओ भी, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी की बिरयानी खाने के लिए अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अनाया ने शौक लहजे में कहा तो हफ्सा बोली, अच्छा क्या तुम सिर्फ बिरयानी खाओगी और कुछ नहीं खाओगी? हो ही नहीं सकता ये। और हाँ, यही बताने के लिए कॉल किया है कि डेट फिक्स हो गई है, मगर वो आंटी ने कुछ जल्दी मचा दी है। तुम्हें तैयारी का कम वक़्त मिलेगा, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। बाद में मुझसे कुछ मत कहना। अफ़ज़ा ने असल बात बताते हुए उसे मशवरा दिया तो अनाया थोड़ी हैरान हुई। ओहो बिरयानी तो मैंने वैसे ही मिसाल के तौर पर कहा है, फिर भी तुम बताओ कब की डेट फिक्स हुई है? मैं तैयारी कर लूँगी, तुम फिक्र ना करो। अनाया ने जस्सू से पूछा तो अब कदरे पुरसुकून और मुतमईन लग रही थी। आज मंगल है, जुमे को मेहंदी है, अंदर तो 2 ही दिन है बस। वैसे तो ज़्यादातर फैमिली के लोग होंगे, लेकिन ताया अब्बू ने अपने बॉस के बेटे को भी इनवाइट किया है। क्या नाम था उसका? हाँ, मुर्तज़ा। मैंने एक दफ़ा सरसरी सा देखा था उसको। क्या पर्सनैलिटी है यार उसकी, उफ़ क्या शानदार बंदा है। अब ये मत समझना कि मैं कोई इंटरेस्ट ले रही हूँ इसमें। तुम्हें तो पता है मुझे अशर से कितनी मोहब्बत है, मेरे लिए तो बस वही सब कुछ है। हफ्सा ने अपने मंगेतर के बारे में अपनी ख्यालात का इजहार किया था। अच्छा वही होगा, मुझे क्या इससे। खैर तुम छोड़ो इसे और बताओ, तुम्हारी तो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी ना? अनाया ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं ली थी और दूसरी बातों में मगन हो गई। हाँ, तकरीबन सब हो गया है, बस तुम कुछ चीज़ें रहती हैं। और बहन तुम भी कुछ सोचो, तुम कब किया घर सुधारोगी? हाँ, अफ़ज़ा ने तजस्सुस से मुस्कुराते हुए पूछा तो अनाया सर पर हाथ मारकर रह गई। कर लूँगी बहन, ये काम भी। अभी थोड़ा वक़्त दरकार है इसमें। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो? तुम्हारी उम्र हो गई थी शादी की, मुझे अभी इन मामलात में ना घसीटो तो बेहतर है, समझी? अनाया ने उसे साफ इनका टका कर जवाब दिया था तो वो मुस्कुरा दी और वो दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गई थी। अनाया ने कदम वापस अपने कमरे की तरफ मोड़ लिए थे। वो मुस्कुराकर बातें करती हुई चलती जा रही थी। गहरी रात अपनी खूबसूरती से छाई हुई थी। खाना बजाने पर गार्ड ने मुस्तैदी से गेट खोला और मुर्तज़ा जन से गाड़ी अंदर ले आया। फ्रंट डोर खोलता हुआ वो बाहर निकला और अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। काली जीन्स पर गहरे सब्ज़ रंग की ड्रेस शर्ट पहने, आस्तीने कौनियों तक मोड़े, पैरों में स्पोर्ट्स शूज़ और सर पर पी कैप पहने वो नहायत वजिया और संजीदा लग रहा था। मुनासिब मूंछें और नफासत से तरशीदा दाढ़ी इस पर वो जचती थी। हाथ में स्पोर्ट बैग थाम रखा था, यूँ लग रहा था वो खेलने के बाद कहीं कुछ देर ठहर कर आया था।
وہ دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ آسیہ بی بی کے کمرے کے پاس سے گزرتے اسے سسکی اس کے رونے کی آواز آئی تو وہ ٹھٹک کر رکا۔ اس کی گہری پرکشش آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑے کمرے میں جھانکا تو اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دیوار کے ساتھ پڑے صوفے پر سامنے آسیہ رو رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا اور ساتھ جا کر قدرے بے چینی سے بیٹھ گیا جو اس نے ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے اندر بہت کچھ چھپا کر بظاہر خود کو نارمل رکھنے والا مضبوط مرد، جہاں اس کی موجودگی جانے انجانے میں کسی سامنے والے کی کسی پریشانی کا باعث بن سکتی تھی، وہ وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا تھا۔ کیا ہوا امی، کیوں رو رہی ہیں ایسے؟ کسی سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ مرتضیٰ نے مناسب لہجے میں پوچھا تو آسیہ نے رخ اس کی طرف موڑا۔ کیوں روں گی؟ آج پھر ان کی کرمو جلی کی یاد آ گئی ہے۔ نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اس کے باپ نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ ہر وقت یہی تو فکر لگی رہتی ہے مجھے، اسی کا خیال تڑپاتا ہے مجھے۔ آسیہ نے روتے ہوئے وجہ بیان کی تو مرتضیٰ سہلا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ پرانی وجہ پر آج پھر رویا جا رہا ہے۔ وہ سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ میری بہن کی آخری نشانی ہے۔ وہ اسے میرے حوالے کر کے گئی تھی۔ وہ بدبخت انسان، اس کا شوہر ایک تو اسے چھوڑ کر بھاگ گیا، اتنے مشکل حالات میں اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ کیا کچھ نہ سہا میری پیاری بہن نے اس انسان کی وجہ سے، اور پھر اس کی بچی کو وہی مجھ سے چھین کر لے گیا۔ اتنا ظالم انسان میں نے اپنی انسانی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ غارت کرے اسے اس شخص کا خیال آتا ہے تو اپنی بہن کے سارے زخم یاد آ جاتے ہیں جو اس نے دیے تھے۔ وہ معصوم بچی، وہ اس کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس نے، ہائے ہائے۔ آسیہ بہت دکھی دکھ رہی تھی۔ وہ پیس کر رہ گیا۔ وہ ان کی بہن کی وجہ سے بھی انہیں اتنا دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھوں تھامے اور قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مت رویا کریں آپ جانتی ہیں نا میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ماں کے ہر دکھ کا حساب دوں گا، ان کی بہن کے ساتھ ہوئے ہر ظلم کا جواب لوں گا۔ امی یقین رکھتی ہیں نا مجھ پر؟ مرتضیٰ نے آسیہ کے ہاتھ تھام کر ان کے ہر دکھ کا حساب لینے کا پہلے کئی بار کیا ہوا وعدہ ایک بار پھر غیر ادائی طور پر ہی دہرا دیا۔ وہ اسے ایسے تڑپتی ہوئی مشکل پر بالکل برداشت نہیں تھی۔ ہاں، خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے اپنے بیٹے پر۔ تم تب شاید 7 سال کے تھے جو ہم اس بچی کو پہلی بار ہسپتال دیکھنے گئے تھے۔ تم تو تب خیر بچے تھے، تمہیں کہاں یاد ہوگا۔ اچھا تم تھے کہاں؟ فون بھی بند تھا تمہارا۔ مرتضیٰ کو اس وقت کا ہر لمحہ یاد تھا، ایک یاد اس کے ذہن میں بسی ہوئی تھی۔ وہ دوسروں کی نظروں میں چھوٹا بچہ تھا، مگر بچپن سے ہی وہ کافی ذہین اور سمجھدار تھا، سامنے چلنے والی چیزوں کا اچھے سے سمجھنے اور انہیں یاد کر لینے والا۔ اسی لیے وہ پڑھائی میں اتنا اچھا تھا۔ جی، وہ شارق کی طرف تھا، بس موبائل دیکھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ ہاں یاد آیا، وہ عامر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کی شادی پر ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ وہ بہت اصرار کر رہے تھے کہ ہم سب ضرور آئیں۔ آپ لوگ تیاری کر لیجیے گا، شاید پرسوں مہندی کا فنکشن ہے۔ یہ لیں کارڈ، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے نفیس ڈیزائن کا کارڈ ان کی طرف بڑھائے تو انہوں نے پکڑ کر کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آسیہ پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ آئرلینڈ میں سردی کا مکمل راج آ چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں موسم کو سرد بنائے ہوئے تھیں۔ زوار یارک یونیورسٹی کے بالکل سامنے مناسب چال سے چل رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے ساتھ اوپر جاتی دیواروں کے اوپر بنی تکون میں بڑا وال کلاک سجا ہوا تھا۔ وہ کارڈ دکھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کالی جینس پر کالا فل زپ سویٹر اور سر پر پی کیپ جمائے وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کٹاؤ والی گھنی ابروں کے نیچے گہری پرکشش آنکھیں دونوں طرف میں جھانک رہی تھیں۔ وہ گیٹ کے بالکل ساتھ ہی شروع ہوتے سرسبز کرکٹ فٹ بال کے گراؤنڈ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ بڑے بڑے گراؤنڈ میں آج کل فٹ بال کے میلے سجے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا گیٹ کے پار کھڑا ہو کر کھلے دروازے سے صاف دکھنے والی ایریا پارلیمنٹ اسکوائر کے بالکل مرکز میں کھڑا تھا۔ پارلیمنٹ اسکوائر یونیورسٹی کی مشہور و معروف جگہ تھی۔ اس جگہ کو اسکوائر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ جگہ گزرنے کی جگہ چھوڑ کر چاروں طرف سے عمارت سے کسی ڈبے کی طرح بند رکھی گئی تھی۔ اس جگہ کے ایک طرف گرجا گھر تھا جہاں وہاں کے طلباء عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، دوسری طرف پبلک تھیٹر تھا جس کی تقریباً 1786 میں مکمل ہوئی تھی۔ یہاں اکثر ریسیپشن اور سیمینار تھے۔ ایک طرف ریجنٹ ہاؤس تھا جس کی تعمیر تقریباً 1700 میں ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی تعمیر پرانی طرز کی ڈیزائن پر کی گئی تھی کہ دیکھنے سے یہ وراثت کا منہ بولتا ثبوت دیتی محسوس ہوتی تھی، لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس بہت فرنش بھی تھے۔ پارلیمنٹ اسکوائر کے بالکل مرکز میں یونیورسٹی کا مشہور بیل ٹاور اپنی شان سے کھڑا تھا۔ یہ ٹاور 13 میٹر اونچا تھا اور اس کی تعریف
تعمیر 1857 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس ٹاور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کے نیچے کھڑا پکڑا گیا اس کے لیے امتحانات میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ منٹ میں چلتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کے دوسرے فلور پر اپنی کلاس روم کی لاسٹ رو پر بیٹھا ہوا تھا۔ ونڈو کلاس سے باہر اسے کیارا ایڈن اور ایلا کے ساتھ کچھ گپیوں میں مشغول تھی۔ زہرا نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور رخ پھیر لیا تھا، مگر کیارا اسے دیکھ چکی تھی اور کچھ دیر میں ہی اسے وہ اپنی طرف آتی دکھائی دی تھی۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ تمہیں پتہ ہوگا اسپورٹ پارٹیسپیشن چل رہی ہے، تم لکھوا رہے ہو اپنا نام؟ کیارا نے خوش مزاجی سے پوچھا۔ وہ ہنوز چہرے پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھی۔ سنجیدگی اس کے نقوش کو اور نمایاں کر دیتی تھی۔ بارعب آواز کے ساتھ شخصیت بھی بارعب تھی اس کی۔ میں ٹھیک نہیں، میں نے نہیں لکھوایا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زوار نے ہمیشہ کی طرح صرف اپنا حال بتایا تھا، وہ اس سے اس کا حال نہیں پوچھا کرتا تھا۔ زوار نے نام لکھوانے سے منع کر دیا تھا تو کیارا تھوڑی حیران ہوئی۔ ابھی تو وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنا ماہر کھلاڑی ہے جو اب ہر چیز میں اپنی دلچسپی ختم کیے بیٹھا تھا۔ نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ویسے تو آج کل کرکٹ اور فٹ بال دونوں کا سیزن چل رہا ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں کرکٹ کا بہت کریز پایا جاتا ہے، مگر ہمارے یہاں تو کرکٹ سے زیادہ فٹ بال کے شوقین ہیں لوگ۔ تو تم تو کرکٹ دیکھ رہے ہوگے نا آج کل؟ کیارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھا کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی نظروں میں تو کچھ اور بسا ہے جو اس کے سوا کچھ پاتا ہی نہیں۔ ہاں، دیکھ رہے ہوں گے لوگ، میں وہاں موجود ہوتا تو تمہیں ضرور رپورٹ دیتا۔ میں نہیں دیکھ رہا، اس نے نہایت مختصر جواب دیا تھا۔ بات میں طنز تھا مگر لہجہ متوازن تھا اس کا۔ اس طرح بات کو گول کر کے اسے طنز مارنا کیارا کو برا لگا تھا۔ اف زوار، تم کبھی سیدھے لفظوں میں انسانوں کی طرح سیدھی بات نہیں کر سکتے کیا؟ ہمیشہ اتنا مختصر جواب اور باتوں کو گول کر کے طنز کرتے ہو۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کو بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ اس کی پہلی بات پر اٹک گیا تھا۔ وہ اسے کچھ وقت پیچھے لے گئی تھی۔ کوئی منظر اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ وہ لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس قدرے منہ پھیلا کر کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح بہت معصوم خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوار قدم قدم چلتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس کی پشت بھی زوار کی طرف تھی مگر وہ اس کا موڈ پہچان گیا تھا۔ ونڈو گلاس سے سامنے سرسبز گھاس اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت پودے نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا میری نور نظر، کیوں اتنا منہ پھیلا کر کھڑی ہے؟ کیا ہوا، ناراض ہو کیا؟ زوار نے اپنے لہجے کو قدرے متوازن رکھا مگر شرارت اس کی آواز سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے چہرہ نہیں موڑا، سامنے دیکھتی رہی۔ ناراض میں کیوں ہوں گی بھلا آپ سے ناراض؟ مجھے کوئی حق ہے بھلا آپ سے ناراض ہونے کا؟ وہ طنز کر رہی تھی تو زوار کو تھوڑا معاملہ سیریس لگا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا دلکشی سے مسکرا رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ اس کی بات سن کر فوراً بولا، تم جانتی ہو صرف تمہیں ہی حق ہے۔ زوار نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پوری سنجیدگی سے جھانکتے ہوئے کہا تو اس کے اس بات کی شدت سامنے کھڑی اس کی نور نظر کو محسوس ہوئی مگر وہ ہنوز ناراضگی کی اداکاری کر رہی تھی کیونکہ وہ صرف اداکاری ہی کر سکتی تھی۔ سامنے کھڑے شخص جس میں اس کی جان بستی تھی، اس سے ناراض رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اچھا، ویسے تو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا تھا مگر مجال ہے جو آپ نے کبھی سیدھے لفظوں میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہو جیسے عام شوہر اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ اس میں ٹپیکل بیویوں والی خواہش پیدا ہو رہی تھی تو زوار کو اصل مسئلہ معلوم ہوا۔ وہ اس کی معصوم خواہش پر پہلے سر ہلا کر رہ گیا، پھر خود اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے تھوڑا اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے کیا، مجھے اپنا آپ تو ایک مچھلی سا معلوم ہوتا ہے جس کے لیے پانی ہو۔ تم سے دوری میرے لیے سانس کے رک جانے جیسا ہے، موت کے سوا کچھ نہیں۔ اور کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ وہ پرسوز لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے خیال میں اس سے زیادہ سیدھے لفظوں میں اظہار نہیں ہو سکتا۔ زوار نے آئی برو اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو وہ زوار کی آخری بات پر کھل کر مسکرا دی تو زوار کو لگا اس کے مسکرانے سے اس کی دنیا کھل اٹھی ہے۔ فرینڈز، یہاں پہ یہ پہلی ایپیسوڈ اس کی ختم ہو رہی ہے تو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مجھے یہ ناول۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے زوال اور یہ جو مرتضیٰ ہے نا یہ ایک ہی لوگ ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، یہ تو اب آگے ہی پتہ چلے گا۔ یہ ذرا ہے
کراسٹی پیدا ہو رہی ہے اس سے، تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور مزید اس ناول کے ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ناولس میرے چینل پر موجود ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ